ماں باپ کی خدمت مطلب شوہر کے ماں باپ کی خدمت، ساس سسر کی خدمت کیا بیوی کے لیے ضروری ہے؟ تو دیکھیے صحیح بات تو یہ ہے کہ اس معاملے میں علماء کے دو اقوال ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اتنا وہ کرے جتنا عمومی اعتبار سے سماج میں کیا جاتا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ نہیں، اس کا حق تو بالکل ہی نہیں ہے، اور یہ بات زیادہ درست ہے کہ اس کا حق نہیں ہو، کیونکہ حدیث میں جو ہے والدین کی خدمت، ساس سسر کی خدمت کا لفظ، تو اگر کوئی بہو کر دیتی ہے تو ایک بہت اچھی چیز ہے، اگر نہیں کرنے کا بولتی ہے شوہر کو کرنا پڑے گا، یاد رکھیں کرنا پڑے گا. تو اب بھائی کا سوال تھا، بیوی کہہ رہی ہے کہ میرا تو حق نہیں ہے اس لیے میں نہیں کروں گا، اور بیٹا بھی کہہ رہا ہے میرے پاس ٹائم نہیں میں بھی نہیں کروں. نہیں، بالکل درست نہیں ہے، کرنا چاہیے، لیکن ایک جنرل چیز کو اس اعتبار سے بھی سمجھنا چاہیے کہ ایک شخص ہے، اس کے والدین ہیں اور اس کے پاس آپ رہے، مطلب میری بیوی میرے والدین کے پاس، اور ان کے والدین کے پاس کوئی اور عورت آ کے رہتی ہے، مطلب ان بھابھی جو اس گھر کی بہو ہے. اب اگر ہر عورت یہ بولنے لگی نہیں حق تو نہیں ہے، شرعی اعتبار سے تو نہیں حق نہیں ہے، اس کا مطلب ہم جو ہے ہاتھ بھی نہیں لگائیں گے، ہاتھ بھی نہیں لگائیں. سوال یہ ہے کہ جس دین نے یہ کہا کہ پیاسے کتے کو پانی پلا دے تو مغفرت ہو جاتی ہے، کیا اس کے ماننے والے یہ بولیں گے نہیں انسانوں کو میں کچھ نہیں کرتا؟ حق ہی نہیں ہے نا، اٹ از ناٹ، سمجھ رہا میں کیا اس سے فائدہ؟ حدیث میں ہے کہ ساس سسر کو کہا پانی پلا دو جنت ملنے والی ہے، تو ہر چیز ڈیفائن نہیں ہوتی. صحابیات کی زندگی کو اگر ہم دیکھیں تو انہوں نے کبھی یہ سوال نہیں ہوتا. صحابیات کی زندگی میں کیا ملے گا آپ کو؟ ساس سسر کی خدمت ہے یا نہیں؟ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے تعلق سے آتا ہے، حضرت حسن فرماتے ہیں میری والدہ میرے والد کے کپڑے دھو رہے، لیکن صحابیات کا معاملہ دیکھیں، کپڑے دھو رہے وہ چکی سے آٹا پیستے، کنویں سے پانی جو ہے سینچ کر لاتے ہمارے، جس کی وجہ سے بغل میں گاٹے آ، سینہ سخت، چکی گھمانے سے پانی بہت نیچے ہوتا، سمجھ رہا یہ کام کرتے. ہم لوگوں کو تیار کر اور دن بھر گھر کے کام کاج میں مصروف رہتی، اور یہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے، لیڈر ہے، سمجھ رہا ہے بات. تو مطلب جس کو کہیں گے نا قانونی روح سے کوئی چیز دیکھی جائے تو کبھی ہوتا ہاں اور نہ میں جواب، لیکن پریکٹیکلی دیکھا جائے تو آپ کو چیزوں کو سمجھنا. میں یہ کہہ سکتا ہوں اگر ظالم اور جابر ساس سسر ہے تو تب اپنا قانونی حق یوز کیا جائے. اگر اچھے لوگ ہیں تو میں سمجھتا ہوں جو اسلام جانوروں سے حسن سلوک کا حکم دیتا ہے، ظاہر سی بات ہے شوہر کے والدین ہیں، ان کا اپنا ایک مقام، ٹھیک ہے. لیکن آپ نے جیسے سوال کیا حق تو حق نہیں ہے ان کا. اب بیٹا بھی بول رہا میں نہیں کرتا ہوں، ظاہر سی بات ہے جب بیٹا ہی ایسا ہے تو اب کیا امید کی جائیں گی اس کی بہو سے کہ بہو کام کرے؟ بیٹا ہی بول رہا میرے پاس ٹائم نہیں. حق تو بیٹے کا تھا، ان کی بیٹیوں کا تھا، چونکہ ماں باپ ان کے ہیں، لیکن یہ بیٹیاں کہیں اور انہوں نے بیاہ دی، کسی اور کی بیٹی اپنے گھر لائی. میں ایسا جنرل کہتا ہوں اپنے تقریروں میں، یہ بیٹیاں ان کی خدمت کرے جہاں گئی ان والدین کی، اور یہ بیٹیاں ان کی کرے جہاں یہ ہے، تو معاملہ جم جائے گا. اب ایگزیکٹلی بولے نہیں میرا حق نہیں تو نہیں ہے، اب وہ بچی اپنا گھر چھوڑ کے یہاں ہے، آپ اپنا گھر چھوڑ کے وہاں جا رہے خدمت. جانا چاہیے ضرورت پڑنے پر، بالکل یہ ہو سکتا ہے، چونکہ بیٹی پر بھی حق والدین کا، بیٹے پر بھی ہے، دونوں نے خدمت کرنا چاہیے. لیکن اگر ایسا سینسیبلی معاملہ حل ہو جاتا تو اچھی بات. تو بہرحال میں یہ کہوں گا عورت کی عزت اور اس کا وقار اس کے کام سے، جیسا مرد کی عزت اور وقار اس کے محنت کر کے کما کے لانے. ٹھیک ہے، آدمی کتنا بھی کچھ بھی دوسرا کام کر لے لوگ پوچھتے کیا کماتے، اور عورت کتنا بھی کما کے لائے لوگ پوچھتے ہیں گھر کا کام کاج کیسا چل رہا ہے. ریئل ان کے ریسپیکٹ جو ہے نا ایک ایک فیلڈ سے ہے نا. اب میاں بھی ڈاکٹر بیوی بھی ڈاکٹر، دونوں ہاسپٹل میں جاتے، لیکن پھر بھی توقع کس سے کہ اولاد کی تربیت اچھی کی جائے؟ دونوں کماتے، دونوں دواخانہ چلاتے، سب بولتے ڈاکٹر ماں سے، اور ریئل اس میں مال کمانے کی توقع کس سے کی جاتی ہے؟ حالانکہ دونوں ڈاکٹر دونوں کماتے ہیں، باپ ڈاکٹر ہے نا، سمجھے نا. تو اس طرح سے تو بات سمجھنے کے لیے تو اس چیز کو ہم سمجھیں. لیکن کہیں جگہ ہوتا ہے جب ہم یہ بولتے ہیں تقریر میں کہ نہیں ساس سسر کی خدمت بھی حق ہے، بہو کرے، تو ہمارے پاس اتنا ظلم ہو رہا ہے آلریڈی بہوؤں پر، ٹھیک ہے کہ کالس آنا شروع ہوتے ہیں مجھے آپ نے ایسا کیسا بول دیا، علماء کے اقوال تھے میں نے رکھے، لیکن صحیح ہے ظلم ویسے ظلم سے دبی ہے، اور آپ بول رہے تو نیا ظلم آ رہا، دیکھو بتا کے ظلم کر. فیضبے نے بولے دیکھو ضروری چل کام کر، یہ کر کے لا، وہ کر کے. فیضبے نے بولے تو سنتی نا فیضبے تو چل کام شروع کر، کالس آتے ہیں. ہاں ایسا ہوتا ہے، لوگ غلط فائدہ اٹھاتے، سمجھ رہے ہیں بات کو. میں نے ایک جگہ کہا تھا عورت جو ہے کام والی بن جائے گھر والوں کے لیے، سارے گھر والے اس کے غلام بن جاتے. ایک آدمی جب ضرورت بن جاتا ہے نا کسی کی، سب اس کے غلام بن جاتے، پھر بہو کے بغیر کچھ نہیں ہوتا. اب کچھ سانسیں کیسا بولتے فیض بھائی نے بولے کام والی بن جا، اگلا جملہ نہیں بولتے غلام بن جائیں گے، تو تم غلام کیوں نہیں بنے؟ میں نے کیا بولا تھا عورت اتنا کام کرے ضرورت بن جائے اس گھر، وہ پہلے تو کام والی ہو جائیں گی لیکن سارے لوگوں کو اپنا غلام بنا لیں. تو سانسیں بتا رہی تھی فیض بھائی نے بولے کام والی بنی، تو اگلا جملہ بھی دیکھی میں نے کہا پھر آپ اس کے غلام بن جا. میں نے بولا تو ضرورت بولنے کا مقصد ہے، یہ میرا بالکل مقصد نہیں تھا کہ عورتوں پہ ظلم کرو یہ جملہ بول کر کے وہ کام کرے، کیونکہ بہت ساری بار سانسیں بہت ظلم کرتی، عمومی طور خصوصی طور سے بہویں بھی ظلم کرتی، اس میں نو ڈاؤٹ. جیسا کہ عمومی طور سے عورت پہ مرد ظلم کرتے، لیکن خصوصی طور سے کچھ عورتیں بھی مرد پر ظلم کرتی ہے. لیکن ہم جب بات کرتے ہیں تو جنرل بات، عمومی بات، عمومی طور سے دیکھا جاتا ہے سانس ہونے کے ناطے بڑی تکلیف بہو کو دی جاتی ہے. جہاں اگر اپنا پوتا گر جائے، مطلب بہو کا بچہ گر جائے، پوتا جو پھوٹ گیا، سر پہ مار لگ گیا، ٹھیک ہے، تو کیسا ہے، دیکھتی نہیں، کرتی نہیں، سوتے پڑے رہتی، ادھر ہوں گی، ٹی وی دیکھ رہی ہوں گی، فلاں ہوں گی، یہ ہوں گی، سو باتیں. اور اگر نواسا گر جائے تو بچی اتنا دیکھتی ہے اس کو، پھر بھی کیسا گر گیا. کہ ایسی سوچنا چاہیے بہو کا جو بچہ آپ کا پوتا ہے اس کو بہو بہت دیکھتی ہوں، ایسا نہیں دیکھیں گی ماں ہونے کے ناطے. ڈفرنس مت کرو یار، یہ ڈفرنس کی وجہ سے سارے ایشوز چالو ہو جاتے ہیں. عورتیں جو ان بایس نیچر رکھتی ہے نا، ان بایس نیچر رکھو نا، پھر مسئلہ نہیں. آپ اپنی بیٹی کو بھی برا بولو اور بہو کو بولو تو پھر نہیں مانیں گے برا. لیکن بیٹی کا معاملہ یہ ہے کہ جب آ کے گھر میں سو جا رہی تو سونے دو اس کو، اس کے ساتھ وہ تنگ کرتی. اور میری بہو نے جانا نہیں اپنے مائکے کبھی، کیوں؟ میں تھوڑی تنگ کرتی، میں تو سب سے اچھی ساس دنیا کی. ارے بھائی اس سے پوچھنا پڑے گا تو اچھی ہے نہیں، ہم تو اپنے بارے میں گواہی دیں گے ہم سب سے اچھے ہیں، لوگ گواہی دیں ہمارے بارے. یس ہے، ٹھیک ہے. تو لہٰذا میں یہ کہوں گا حق تو نہیں ہے لیکن وہ ضرور کوشش
کوشش کریں. شوہر کے والدین ہیں, جو کچھ خدمت ہو سکتی ہے, کیونکہ اس کا بھی اجر ہے. حق کا جہاں تک معاملہ ہے, حق اکثر علماء نے کہا نہیں, وہ اس کا فریضہ نہیں ہے, اسے واجب ہے. لیکن جہاں اسلام اتنے بینیفٹ بتاتا ہے اچھے سلوک کے, یقیناً والدین کے ساتھ, شوہر کے والدین کے ساتھ اس کا بھی اجر ہے. تو بہویں بھی دیکھی حالات کے اعتبار سے کوشش کرے کہ وہ ان کی خدمت وغیرہ جتنی ہو سکتی وہ کرے, ان کی برائیوں کو تھوڑا بہت نظر انداز کرے, ان کی خوبیوں اور اچھائیوں کو سامنے رکھے. وہیں ایٹ دا سیم ٹائم میں ساسوں سے کہوں گا, سسر سے کہوں گا, سسر کے ظلم کی کہانیاں زیادہ نہیں, ساس کی زیادہ ہیں, کہ آپ بھی اپنی بہوؤں سے ویسا سلوک کریں جیسا اپنے بیٹی سے کرتے ہیں, یا بیٹی سے بھی اچھا کرے, چونکہ آپ کی سگی بیٹی نہیں ہے تو جلدی برا مان سکتے, اس سے بھی اچھا کرے. انشاءاللہ اس ہاتھ والا معاملہ جب چلیں گا نا, بیلنس وے میں انشاءاللہ لائف چلیں گی. اور ساس اور بہو کا جھگڑا اسلامی تاریخ میں ہم کو کبھی نہیں ملا. اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے, جنرلی بچے بالغ ہوتے, شادی ہوتے, گھر الگ ہو جاتا, ایک کمرے گھر ہو, دوسرا کمرہ بن جاتا, تو یہاں یہ کلاشز بہت زیادہ نہیں ہوتے. ہمارے پاس یہ کامن جو سوسائٹی اس کے اندر سب مل جل کے رہتے ہیں, جو بڑی پیار اور محبت کی علامت سمجھی جاتی ہے, اور دل میں نفرت اتنی کہ چاقو دونوں کے ہاتھ میں دے دینا تو 10 بار خرچ کر دے گا, زندگی ملے پھر زندہ ہو تو پھر مار دیں گے, پھر زندگی ملے پھر مار دیں گے, اتنا دشمنی دلوں میں, سمجھ, لیکن پھر بھی ساتھ رہ رہے, کیونکہ سمجھ لینا. تو میں کہتا ہوں ریئل سینس میں محبتیں پیدا کرے, ساتھ رہتے ہیں تو شکر منائے کہ ہمارا بیٹا بہو ساتھ ہے, ہم لوگ ساتھ رہ رہے ہیں ماشاءاللہ. شکر منائیے کہ ہمارے والدین ہمارے ساتھ ہیں, اور ساتھ رہیں گے تو پرابلم ہوتے ہیں, ان پرابلمس کا سولوشنس نکالے. یہ نہیں کہ بس ظلم سہ کے بیوی کو کہے کہ آپ رہو میرے والدین کے ساتھ. سولوشن نکالنا مرد کا کام ہے. اگر نہ جمتی ہو تو پھر بہرحال الگ کر دے گھر, یہ سب سے اچھا سولوشن ہے. ورنہ رہتے تو ساتھ ہے اور دل دونوں دنیا کے دو کونوں پہ ہوتے ہیں. اس سے بہتر ہو کہ لوگ دور رہیں لیکن دل ایک دوسرے سے ملے رہے, زیادہ اچھا. تو اس بیٹے کو میں نصیحت کروں گا وہ اپنے والدین کی خدمت کرے, جیسے بھی کر سکتا ہے بہرحال وہ کرے. اور واقعتاً اگر اس کو وقت نہیں ہے تو اس کے بیوی کو کام ہے کہ اپنے شوہر کا وہ تعاون کر رہی ہے, اس کے والدین سمجھ رہا ہے کہ کر دے, چونکہ میرا شوہر نہیں کرتا ہے, تاکہ یہ ہیلپ. جیسا کہ میں کہہ رہا ہوں بزنس سے میں نہیں ہوں, 2 دن آپ اکاؤنٹس کر لو, بیوی کہہ رہی ہے کہ میں تھوڑا باہر جا رہی ہوں, اب چولہا ذرا بند کر دے, ایک دوسرے کام کرتے ہی ہے نا. تو ویسے ہی میں کہہ رہا ہوں کام کر دے, وہ ہو جائیں گا. لیکن بیٹے سے کہوں گا بھائی آپ کے لیے تو فرض ہے اپنے والدین کی خدمت کرنا, تو اپنی آخرت برباد مت کیجیے کہہ کر کہ مجھے کام ہے, بلکہ وہ کرنے کی کوشش کریں. اسی پر اپنی بہو ہے اور اس پر والدین کچھ حکم دے رہے ہیں جو اس کو پسند نہیں آتا ہے, کچھ دونوں کی انبن ہو جاتی ہے, جس انبن کی وجہ سے بہو یہ چاہتی ہے کہ میں الگ ہو جاؤں گھر سے, اور بیٹے سے کہتی ہے اپنے شوہر سے کہ الگ ہو جاؤ. ماں باپ کہتے ہیں کہ بیٹے کو الگ نہیں ہونا. اس معاملے میں ہم کیا کریں؟ دیکھیے اس معاملے میں سنت نبی تو یہ ہے, گو بہت سے لوگوں کو شاید برا لگے, غلط لگے, والدین کو لگے کہ یہ تو بہکار ہے, اب تک تو ٹھیک تھا درس, اب غلط گمراہی کی طرف جا رہا ہے درس. لیکن بات یہ حقیقت یہ ہے کہ شریعت یہ چاہتی ہے جب ایک انسان کا نکاح ہو تو اس کو الگ کر دے, اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے اور یہ شریعت جانتی تھی کہ یہ 2 رشتے ایسے ساس اور بہو کے بہت مشکل ہے کہ ایک ساتھ رہ کے نبھائے جا سکے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ 100% یہ رشتہ جڑ نہیں سکتا ہے, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کچھ فیصد تو اس میں اختلافات ہوتے ہی ہے, اور کبھی کبھی یہ اختلافات سنگینی تک جاتے ہیں, جس معاملے میں اگر آپ کو لگتا ہے کہ بیوی حق پر ہے, درست ہے, لیکن دونوں کے مزاج جم نہیں رہے اور اپنی بیوی کو میں الگ کر دوں ماں والدین کے حق دیتے ہوئے, تو یہ بھی سنت ہے کہ بیوی کو الگ کر دے والدین کے حق دیتے ہوئے. میں یہ بھی نہیں کہہ رہا ہوں کہ نکل کے اسی کی طرف ہو جائے یا ادھر ہو کر اس کو ہکال دے, دونوں کے اپنے حق ہے, دونوں کے اپنے حق کو ہم کو برابر دینا پڑے گا. اگر مجھے لگتا ہے میرے ماں باپ ظلم کرتے میرے بیوی پر, تو میرا کام ہے میں گزارش کر کے اس بیوی کو الگ کر لوں. ان کی خدمت لیکن میرا ذمہ ہے, وہ میں کرتے رہوں گا, اپنے بچوں کے ذریعے کرواتا رہوں گا, وقتاً فوقتاً اس بہو کو لاتے رہوں گا, لیکن الگ ہونے سے وہ فتنے اور فساد کی جڑ ختم ہو جاتی ہے جو چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہوتا ہے. تو یہاں والدین اس چیز کو سنجیدگی سے لے, اس بات کو سمجھے, اور الگ ہونا کوئی بری بات نہیں ہے. یہاں الگ ہونا تو الگ ہو گئے, دیکھو کیا بچی لا کر کے 2 دن میں بچے کو الگ کر دی, کوئی مسئلہ نہیں, یہ کوئی غیر شرعی عمل نہیں ہے. یہ الگ بات ہے کہ ہمارے پاس لوگوں نے اس چیز کو بڑا ابھارا. مثال کے طور پر کوئی علامہ آ گئے, علامہ آپ سے ملنے آئے, بہت بڑے, ماشاء اللہ آپ کتنے بھائی ہے؟ علامہ ہم 5-10 بھائی ہے, 15 بھائی. اوہ ماشاء اللہ, ایک ساتھ رہتے, ایک گھر میں رہتے, ایک چولہے میں کھاتے, اوہ ایسے گھر کہاں ملتے آج ایک ساتھ رہنے کے. سوال یہ کیا شریعت نے ایسے گھروں کی اجازت دی؟ ایک ساتھ ایک جگہ پکانا, ایک جگہ کھانا, ایک جگہ بھابیاں اور آپ کے سب بیٹھ کے کھا رہے, ہنسنے کی اجازت دی ہے کیا؟ ہم نے ان گھروں کو بڑھاوا دیا, ایسے فیملیز کو جو جوائنٹ فیملی شریعت اجازت دیتی ہے, لیکن جوائنٹ کا معنی نہیں کہ پورے چپکے ہوئے ایک دوسرے کو, بس کھانا بھی ساتھ ہو رہا, مطلب بھابھی کا کوئی دیور سے پردہ نہیں, اس کا اس سے نہیں, پورا بس ایک دم معاملہ کھلا چل رہا. نہیں, جوائنٹ فیملی سے مراد یہ کہ ایک گھر میں الگ چولہے اور الگ پردے کے ساتھ آپ رہیے, گو کھانا مرد ایک ساتھ لا کر کھائے, عورتیں ایک ساتھ کھائے, لیکن جوائنٹ فیملی کا یہ معنی نہیں. ہونا یہ چاہیے کہ ایک کا نکاح ہوا, چونکہ یہ لڑکی جو میرے گھر میں آ رہی, سسر ہے سمجھ لیجیے میں, اور میں نے اپنے بچے کا نکاح کیا, تو یہ لڑکی جو آ رہی ہے میرے دوسروں بیٹوں کے لیے محرم نہیں ہے, تو یہ مسئلہ کیسا ہوگا؟ تو اس کو الگ پکانے کا جگہ دینا ہوگی. یہ ہوا دوسرا چولہا, ایک چولہا ماں چلائیں گے, ایک چولہا یہ. ہاں, کھانا ایک ساتھ لا کر آپ پورے مرد ایک ساتھ کھائیے, پھر عورت ایک ساتھ کھائیے, وہ ایک الگ مسئلہ ہے. دوسرے بیٹے کا نکاح اس کا الگ, اس لیے کہ سب کا انکم گروپ بھی الگ ہوتا ہے. میرا انکم گروپ اتنا ہے, میری تنخواہ اتنی ہے, میری کمائی اتنی ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ آج چکن کھاؤں, میرے لیکن 5 بھائیوں کی تنخواہ اتنی نہیں ہے. اب کیا شروع ہوتا کلیش کہ کھانا ہے تھوڑا
थोड़ा सा खाओ, चिकन अंदर खाएंगे अपने घर में कमरे में। उसमें होता ये कि बच्चे क्या करते हैं, फिर बच्चे बोलते हैं कि हम क्यों उनसे डरना, चचा से डर के खाएंगे हम, चच्ची की वजह से हम लोग पीछे रहेंगे, चचेरे भाई, दुश्मनियां शुरू होती है, बुग़्ज़ और नफरत होती है। तो रहते तो साथ है, लेकिन जब भी अपने ससुराल जाती है ये औरतें तो उनको गालियां देती है कि हमारे फला फला ये जाते हैं। नजदीक रह के भी दिल दूर होते हैं, उससे अच्छा है दूर दूर रह के दिल नजदीक रखो, मोहब्बत और प्यार तो रहेगा। तो शरई तरीका ये कि निकाह हुआ, चूल्हा अलग कर दीजिए, घर रहने दीजिए, को मैं नहीं कह रहा हूँ अलग अलग घर कर लीजिए, चूल्हा अलग कर दीजिए, जिसमें उस बहू को पूरी सिक्योरिटी रहेंगी कि वो दामा उसके दूसरे देवर और जेठ उसको ना देखे। 2 खाने बनेंगे, दोनों आएंगे एक जगह खाएंगे आप बैठ के, गो उनका प्राइवेट खाना भी अलग होगा जो वो खा सकते, कॉमन में फूड रहेंगे। दूसरे की शादी 3 चूल्हे हो जाएंगे, चौथे की शादी 4 चूल्हे हो जाएंगे। अब माँ कह रही मुझे रिटायरमेंट लेना, बहू आगे क्या फायदा, तो माँ का चूल्हा पहले में बंद कर दीजिए, 1 बहू बना के दोनों घर में देंगी, 2 बहू बना के फिर 4 घर में देंगे, 3 बहू बना के 5 फैमिली मिलकर खाएंगे, और 4 बना के फिर 5 का निकाह हो गया। एक घर में रहिए, चूल्हे अलग हो, घर अलग हो, पर्दे का नज्म हो, लाकर एक साथ मर्द खाइए, लाकर एक साथ औरतें खाइए। माशाल्लाह ये दस्तरखान का क्या मजा रहेगा, जहाँ 5 अलग अलग टेस्ट के खाने होंगे, 5 लोग, जहाँ लोग रहने के एतबार से तो दूर होंगे, चूल्हे तो अलग होंगे लेकिन दिल मिले हुए होंगे। यहाँ चूल्हे तो मिले हुए रहते हैं लेकिन दिल सबके अलग रहते हैं। वो कहकू उबाल के गई होंगी, ये कहकू खा रही होंगी, वो फला क्यों कर रहा होगा, यहाँ क्यों हो रहा, हमको तो गैस लाना पड़ता है, उन्होंने तो खत्म करके जाते हैं, हम भरते हैं, दिल दूर होते हैं। शरीयत ये कहती है कि बिल्कुल सिंपल सादा उसूल है। तो उसी तरह अगर आपको लगता है शरई एतबार से बहू में और सास में नहीं जम रही है तो शरीयत ये कहती है उसको अलग कर दो। अलग से मतलब हर बार घर से दूर जाना नहीं है। आप वालिद से कहिए वालिद साहब वो एक कमरे में कुछ चूल्हा अलग करने की इजाजत दे दीजिए, मैं चूल्हा अलग कर लेता हूँ, सिर्फ चूल्हा अलग कर लीजिए, अब 2 खाने बन के आएंगे, साथ खाइए आप वहाँ जाकर। इससे क्या होगा, नफरतें खत्म होंगी, उल्फतें बढ़ेंगी और अच्छा होगा। लेकिन उसके बावजूद भी अगर यूं ही कोई औरत कहे कि नहीं मुझे अलग होना है, ऐसा कुछ जगह सिस्टम है, शादी होती है बस अलग हो जाओ, ये इसकी इजाजत तो बहरहाल मैं नहीं दूंगा कि खामोखाब अलग क्यों होते हैं। जहाँ आप रह सकते हैं घर में बिल्कुल रहिए, बस इतना है कि पर्दे का नज़्म, खाने का नज़्म अलग कर ले, इंशाल्लाह इस मामला चलेगा। लेकिन उसके बाद भी कभी हो रहा है कि 2 चूल्हे के भी झगड़े चालू है, जबकि बीवी आपकी दीनदार है, नमाज रोजा फराइज पूरा करे, लेकिन होती है और खवातीन का जहन नहीं मैच होता है। इस मामले में आप थोड़ा दूर कर ले फिर उससे, लेकिन वालिदैन के हक़ आप पे रहेंगे, उनकी खिदमत आप पे रहेंगी, उनकी इताअत आप पे रहेंगी। जी अस्सलाम वालेकुम शेख, मेरा ये सवाल है कि सास और बहू के बीच में जब झगड़े होते हैं तो अक्सर मर्द ही पिसा जाता है बीच में, तो वो झगड़े की लेवल इतनी हो जाती है कि बहू बोलती है कि मेरे को अलग लेके रहो या तलाक दे दो, क्योंकि मैंने ये इंसिडेंट देखा हुआ है और वो उसमें तलाक हो गई थी। तो ये स्टेज में शरीयत ने क्या कहा है, समझिए इसका सोल्यूशन क्या है? भाई ने एक बहुत प्रैक्टिकल सवाल किया, हालांकि उम्मीद करता हूँ शादीशुदा नहीं हूँ, लेकिन सवाल बहुत प्रैक्टिकल है कि उन्होंने देखा कि सास और बहू का झगड़ा हुआ और उसके अंदर नतीजा ये हुआ कि बहू ने कह दिया कि अब मुझे इनके साथ रहना ही नहीं है और या तो मुझे अलग रखो या तो तलाक दो। नतीजतन अलग नहीं रखा गया तो तलाक ले ली। देखिए इस सिचुएशन सिनेरियो को समझने को थोड़ा सा वक्त लगता है, खासतौर से हिंदुस्तानी माहौल में। जब हम लोग ऐसी बातें करते हैं तो लोग बोलते हैं ये बहुत खतरनाक है, औरतों को भड़का देते हैं, बल्कि मुझे तो लोग फेमिनिस्ट बोलते हैं, सर औरतों को खुश करने की बातें करते हैं हमेशा। फेमिनिस्ट नहीं हम लोगों को फितरी मोहब्बत है औरतों से, अपनी माँ होने के नाते, अपनी बहन होने के नाते, अपनी बीवी होने के नाते, है ना। तो नेचर हमको पैदा किया अल्लाह ने। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदगी देखिए आपने, औरतों से शदीद मोहब्बत किसी भी दर्जे में, माँ होने के नाते, बहन तो आपको नहीं दी सकी तो बहरहाल रजाई बहन होने के नाते आप मोहब्बत का हमने इज़हार देखा अपने हमारे नबी का। अपनी नवासियों पे किस तरह से आप निछावर करते थे तमाम लोगों से। तो औरतों से एक फितरी चीज है, याद रखें, नानी दादी खाला और ये तमाम रिश्ते होने के नाते हम लोग मोहब्बत करते हैं। लेकिन याद रखिए हमको इसको बैलेंस वे में इस मसले को समझना भी। लोग बोलते हैं सोशो इकोनॉमिकल कंडीशन इंडिया की अलग है, आप कैसा बोलते थे ये मसला कैसा करना चाहिए। भाई सोशो इकोनॉमिकल कंडीशन तुम्हारे जो भी होंगे, शरीयत तो नहीं बदलती ना उस वजह से। अगर प्रैक्टिकली बहू और सास साथ नहीं रह सकते, तय करेगा शौहर। मैं शौहरों को भी कहूंगा इंसाफ से काम ले, जुल्म नहीं, एक तरफा नहीं। देखो अगर तुम्हारी माँ है, तुम्हारी बीवी तुम्हारे बच्चों की माँ है, वो भी कम नहीं। अगर तुम्हारी माँ मलिका आलिया है तो तुम्हारी बीवी भी जो है कोई कम नहीं, वो भी एक रानी है, और तुम्हारी बेटियां शहजादी, वो भी कोई कम नहीं। नेचुरल है। एक माँ को हक देने में दूसरे का मुकम्मिल मार नहीं सकते आप। अगर दोनों की साथ रहकर शरई बुनियादों पर नहीं जमती, जरूरी याद रखें, मनमाने नहीं किसी को लड़की ने बहका, लड़की किसी ने बहका दे कि अपनी सास से अलग हो जाओ, ऐसा मत। साथ रहने के तो खैर के पहलू ही है। साथ रहना, मिलकर रहना हमेशा फायदेमंद, याद रखें, कभी भी इसका नुकसान इंशाल्लाह किसी को भी। लेकिन अगर वाकई में प्रैक्टिकली दोनों की नहीं जमती, मतलब शौहर से तो बीवी की अच्छी जमती, सास वगैरह आगे की प्रॉब्लम छोड़ो, ये घर का प्रॉब्लम है जो भी हो, तो यहाँ होना ये चाहिए थे कि वो पहले स्टेज में चूल्हा अलग, खाने पीने का निजाम अलग, घर एक हो चूल्हा अलग फर्स्ट, ताकि अच्छा घर एक की जब मैं बात कर रहा हूँ तो मैं तो वो वाला तस्वीर नहीं दे रहा हूँ आपका 5 भाई एक साथ खा रहे, एक साथ उठ रहे, उनकी बीवियां एक साथ आमने सामने आ रही, नहीं। अगर ज्वाइंट फैमिली भी है तो ज्वाइंट फैमिली का पूरा इस्लामी तस्वुर के साथ बात करो। अब ज्वाइंट से थोड़ा अलग होना है तो कम से कम चूल्हे अलग हो। बल्कि मैं तो कहूंगा हर इंसान जब अपने बच्चों की शादी
کرے چولہے الگ کر کے ہی شادی کرے. میں گھر کا بڑا ہوں, میں اپنے بچوں کی شادی کروں, تمہارا چولہا الگ شادی کے بعد. گھر کسی کا انکم گروپ الگ, تو کھائیں گے الگ. ہاں یہ الگ بات ہے کہ سب لا کے اپنے ماں باپ کو کھلائے, سب ایک دوسرے کو بانٹ کے کھائے, وہ الگ بات ہے. مل کر کھائے, 4 بار چکھانے 4 کھانے آئے, وہ ایک الگ. سمجھ گیا بات؟ پہلا فیس چولہا الگ کر دو. بات پھر بھی نہیں جم رہی تو طلاق حل نہیں, طلاق حل نہیں. پھر کیا کرو, میاں بیوی اس گھر سے نکل جائے, مطلب بیوی کو الگ رکھے اپنی ماں سے. اب ہمارے پاس ظلم کہاں ہوتا ہے معلوم کو, جب لڑکا بیوی سے مطلب بیوی کو لے کے الگ ہو جاتا ہے تو بیوی اس کو ایسا حال کر دیتی کہ اب ماں کے پاس تمہارے جانا نہیں, بہن سے تمہارے ملنا نہیں. اب یہ اس کی زیادتی ہے, پہلے اس کی ساس کی زیادتی تھی, اب اس کی زیادتی. دونوں ظلم کرے. دیکھ انصاف تو انصاف, تو اگر الگ ہوتی ہے شرعی بنیادوں پر تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ بیٹا ملیں گے, بیٹا باپ سے ملیں گا, ماں سے ملیں گا, رشتہ داروں کے پاس جائیں گا, اس کے بچے آئیں گے جائیں گے, یہ عورت بھی خود جائیں گی وہاں, بٹ ود ان سرٹن لمیٹیشن اینڈ باؤنڈریز, کیونکہ اس کو پسند نہیں تھا ساتھ رہنا. تو یہ ہوتا ہے ہمارے پاس. ایک تو ساتھ رہ کے مر کے ساتھ رہتے ہیں, مطلب گھر تو ایسے کہ ایسے دیوار سے دیوار لگی ہوئی اور دل ایسے کہ زمین و آسمان کے برابر دور. ایک مسئلہ ہی. دوسرا مسئلہ یہ الگ ہو گئے تو ایسے الگ ہو کہ ماں باپ کا منہ ہی نہیں دیکھتے, دونوں بھی غلط. تو وہاں طلاق کے بدلے کیا ہونا چاہیے تھا آپ کے کیس میں؟ پہلے برچخانے الگ کی ڈیمانڈ, سیکنڈ گھر الگ کرنے کی ڈیمانڈ. اور یہ شرعی بنیادوں پر کوئی قباحت نہیں ہے اس میں. ہاں قباحت کہاں ہے, گھر الگ کر کے ماں باپ سے نہیں ملنا, گھر الگ کر کے اپنے پوتے اور پوتیوں سے ماں باپ کو ملنے نہیں دینا, گھر الگ کر کے ان سے مکمل رشتہ توڑنا. دعوت تو کی جا رہی, ماں باپ کو نہیں بلایا, ایسا نہیں کرنا. ایسا یہ ظلم. الگ رہ کر اپنی زندگی گزارو, ان کی گزارو. بلکہ آپ دیکھیے یورپ میں, امریکہ میں, گلف میں یہی سسٹم ہے. باپ نے شادی کیا بیٹے کی, الگ ہی گھر میں رہیں گا بیٹا, ساتھ نہیں آئیں گا کبھی. وہ وہاں ساس بہو کے ملنے کا تصور ہی نہیں ہے, سوائے اس کی دعوتوں میں ملیں گے, خیر خیریت پوچھیں گے, طبیعت دیکھیں گے, آئیں گے, تحفے تحائف لائیں گے, عید ساتھ منائیں گے. لیکن یہ کوئی نہیں کہ ساس بولیں گے تم میرا سن کے, ہمارے پاس تو ساسوں نے یہ حال کر دیا, بہو کپڑے بھی کیا پہنیں گے یہ طے کریں گے. کہاں لمیٹیشن لگا رہے ہیں, چھوڑو نا. بچے دیکھتے ہی چیزیں, بچے سمجھتے ہیں کہ ماں پہ ان کے ظلم ہو رہا ہے, باغی ہو جاتے, نسلیں سڑ جاتی ہے, غلام بن جاتی ہے, کیونکہ ان کی مینٹلٹی ان کی ماں کو تانے دیتے ہوئے دیکھ کر ایک بڑی عورت کا بات ہو جاتا ہے. کیوں ہم بس میں عورتوں سے گزارش کروں گا, تم جیسا اپنے بیٹیوں کے ساتھ چاہتے ہو سسرال میں سلوک ہو, بہوؤں کے ساتھ وہ کرنے لگ جاؤ, دنیا بدل جائیں گی. تو الگ ہو جائے, شرعی اس کا حق ہے. الگ ہونے کا معنی نہیں کہ ماں باپ کو چھوڑ دے, ان کے حق ادا کرتے ہو, الگ رہے انشاءاللہ عزیز. طلاق کی وہاں ضرورت نہیں تھی اس مسئلے میں, الگ ہونا انشاءاللہ عزیز شرعی حل تھا. تو جو ہماری مائیں تھی امہات المومنین, جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج بیویاں تھیں, تو اب ساس اور بہو کا رشتہ وہاں تھا ہی نہیں, تو اب ہم ٹریننگ کہاں سے حاصل کرے گی, ساس اور بہو کیسی رہے, کہاں سے لیں؟ تو دیکھیے یہ بات تو بالکل طے شدہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ والدین نبوت سے پہلے انتقال کر چکے, تو ہماری جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج تھی, بیویاں تھی, جو ہماری مائیں امت کی, ان کی کوئی ساس وہاں نہیں تھی یا سسر نہیں تھے جو ساتھ کیسا معاملہ ہو. لیکن ہم صحابہ, تابعین, تبع تابعین کی زندگیاں دیکھ سکتے ہیں کہ وہ لوگ کیسا رہتے تھے, اس سے ہمیں بات سمجھ میں آ جائیں. جو بات ہم کو صحابہ, تابعین, تبع تابعین کے زمانے سے ان جنرل ملتی وہ یہ ہے کہ یہ لوگ عموماً نکاح کرتے وقت الگ ہو جایا, اور الگ ہو کر جتنے حقوق ہے بیٹا آ کر بہو آ کر ادا کر دیتے تھے. وہ سسٹم اس زمانے سے لے کر آج تک بھی ہے. عربوں کا اس زمانے میں پیسہ نہیں تھا, چھوٹے چھوٹے گھر ہوا کرتے تب بھی نکل جاتے تھے. آج پیسہ ہونے کے بعد بھی ان کا سسٹم وہی ہے, ایک باپ ہے 4 بیٹے ہیں تو وہ گھر بناتا 5 فلیٹ کا, 5 منزلہ, نیچے خود رہتا, اوپر ایک بیٹا, اس کے اوپر ایک بیٹا, اس کے اوپر ایک بیٹا, اس کے سب کے اپنے اپنے کھانے پینے ساروں کا نظم, بچے پوتے پوتیاں آتی ہے, دادا دادی سے روز ملتے, صبح شام بیٹے آتے جاتے ہیں. بہوؤں کا بہت زیادہ گہرا تعلق ان کا آپس میں نظر نہیں آتا, صرف اتنا سلام کلام آتے جاتے ملتے جلتے ہیں. ہمارے پاس جس طرح کا جو چلن بنا ہوا, جو ماحول بنا ہوا ہے کہ بہو کا ایک اپنا مقام ہے, اس کا ایک لانے کا مقصد ہے, وہ ایک پرپس سرو کرنے آتی ہے. وہ اس لیے نہیں آتی کہ ہمارے بچوں ہمارے بیٹوں کی نسلیں آگے بڑھے, وہ یہ پرپس سرو کرنے آتی کہ سب سے پہلے کام والی کا پورا حق پورا ادا ہو, جھاڑو دینے والی کا حق پورا ہو, برتن. اب آپ کو بولتا, ارے پھر فیض بھائی یہ کام کون کرے گا, اس کے گھر میں وہ نہیں کریں گی کیا؟ اس کے جب گھر میں کریں گی تو وہ دیکھ کر یہ بولنے والے برتن میں تھوڑا جھوٹا باقی, وہ اس کا گھر, اس کے گھر کی جھاڑو وہی دیں گے, اس کے گھر کا برتن وہی دھوئیں گی, لیکن وہاں کوئی نہیں بولے گا. یہاں مسئلہ یہ کہ برتن بہو نے دھو دی, لاؤ پورے برتن چیک کرو میں کوئی اسکینر میں, پاس پاس ریجیکٹ ریجیکٹ, پاس پاس ریجیکٹ. یہ کیا دھو رہے, یہ کیا کر رہی ہے, فلاں ہے. نماز پہ جھگڑا نہیں, نماز پڑھتی نہیں پڑھتی, بچوں کی تربیت کیسا کر رہی, کوئی ایشو, کوئی جھگڑا نہیں. وہ اپنے شوہر کی کتنی اطاعت گزارے, اس پہ کوئی ایشو نہیں. اس کے پردے کے معاملے میں آپ حرف نہیں اٹھا سکتے, لیکن برتن اچھا دھونے نہیں دھوتی. کیا مل گئی کہ میرے کو اجاڑ صورت, برتن اچھے نہیں دھوتی. کیا مل گئی ماں بہو, کچھ نہیں ملی, برتن اچھے نہیں دھوتی. مطلب بیٹا خوش ہے کوئی مسئلہ نہیں, بچے اچھے نکلے کوئی مسئلہ نہیں, گھر اچھا ہے کوئی مسئلہ نہیں, با حیا ہے کوئی مسئلہ نہیں, بے حیا نہیں کوئی مسئلہ نہیں, برتن اچھے نہیں دھوتی, سب سے بڑا مسئلہ لالی. اب برتن دھونے والی مل گئی, برتن دھونے سے گھر بھی دھو کے چلے گئی, وہ بھی مسئلہ ہے. ایسے بھی ملتے پھر لوگوں کو, وہ بھی مسئلہ ہے. تو ساس کا مسئلہ یہ ہو گیا ہمارے پاس. اس کو ریئل سینس میں لیا جانا تو میں کہتا ہوں انڈین کانٹیکسٹ میں الگ ہی رہو بھائی. اب بہت سارے لوگ بولتے ہیں آپ کیسے فیصلے بولتے الگ رہو. انڈین سیناریو میں سوشو اکنامیکل کنڈیشن ہمارے ویسے نہیں الگ رہنے جیسے. میں کہتا ہوں صحابہ کے زمانے میں ان کے کون سے سوشو اکنامیکل کنڈیشن تھے الگ رہنے جیسے. حالات یہ گھر کے اوپر دروازے نہیں تھے, کچھ صحابہ کے گھر پہ پردے تھے, باقی کے پاس دروازے بھی نہیں تھے تو پردہ بھی نہیں تھا. اسی لیے حدیث میں ہے کہ لیفٹ یا رائٹ کھڑے رہو جہاں دکھتا نہیں اندر, کیونکہ گھر میں سیدھا دکھتا تھا. تو عورتیں دروازوں کے بازو ادھر ادھر رہتی تھی گھر میں دن بھر, پیسہ نہیں تھا ان کے پاس دروازہ لگانے کو بھی. کچھ لوگوں کے پاس پردے تھے صرف, معلوم آپ کو, اتنی غربت تھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہ جو دروازہ تھا اس میں اتنی بڑی چیر تھی کہ اندر سیدھا دکھتا تھا, پردہ نہیں تھا اندر سے. اتنا بڑا سوراخ تھا کہ کوئی دیکھے تو سیدھا دکھتا تھا اندر. اتنی غربت کا حال. اوپر چھت نہیں ہوا کرتی تھی, وہ کھجور
کے وہ ڈالا کرتے تھے بچے. کعبے کی تعمیر کی گئی تھی تو غربت کا یہ حال تھا کہ کچھ نہیں ملا تو ایک جہاز تھا رومی جو آ کے ٹکرایا تھا ساحل سے, اس کے جو تختے نکلے تھے وہ ڈالے تھے شیڈ کے طور پر اوپر کعبے پہ. یہ غربت کا حال, سمجھ رہا بات. تو ان کے بھی کون سے سوشو اکنامیکل کنڈیشن تھے, مجھے وہ سمجھ میں نہیں آیا. ایکچولی ایشو یہ ہے کہ اگلی نسلوں کو آپ کو اگر تیار کرنا ہے جیسے ان کا حق ہے تو کہیں نہ کہیں ہم کو یہ چیز سمجھنا ہوگی, دو عورتوں کا مزاج نہیں جمتا. کتنا ایشو آپ نے اور میس کریٹ کر دیا پورے ماحول میں, یہ صرف ساتھ رہنے کے چکر میں ہے تو بالکل بازو, لیکن دل ایک زمین اور آسمان کے اتنے فاصلے پہ دیکھ دو کہ اگر آج ساس مر گئی تو بہو بولیں گی یہ سب سے خوشی کا دن تھا میرے لیے, اللہ مغفرت کرے بڈھی کی, لیکن خوشی کا دن تھا. مطلب برا نہیں کرنا اللہ کا ہے, لیکن آج دن اچھا تھا, اللہ اس کی مغفرت کرے, جلدی اٹھا لیا اس کو تو بہت اچھا ہوا, اللہ مغفرت کرے, ان پہ رحم کرے, جنت میں اعلیٰ مقامات دے, لیکن زندگی میں کو ساتھ مت دے اس کا, بہت ڈینجرس. حالات ہم نے ایسے بنا دی معلوم, ہر مطلب آپ پرپس سمجھیے میرج کا, انشاءاللہ تو میں سمجھتا ہوں بہت ساری چیزیں حل ہو جائیں. پرپس آف میرج ہے میرے بچے کی نگاہیں نیچی ہو جائے, شرمگاہ کی حفاظت ہو, ہماری نسلیں آگے بڑھے, یہ پرپس تو ہے ہی نہیں. پرپس یہ ہے کہ کام والی نہیں آ رہی برابر, شادی کر دو نا. کپڑے برابر دھل رہے نہیں, شادی کر دو نا. دوسرا گھر بنانا تو کون دیکھیں گا دوسرے گھر, شادی کر دو نا. پھر ماں بیمار ہوگی, شادی کر دو نا. پھر مطلب ایک آپ کو نرس چاہیے, ارے بھائی نرس ہائر کیجیے پے کر کے, یہ شادی نہیں کر سکتے آپ اس کے لیے, اس لیے کہ شادی کا پرپس ختم ہو جا رہا ہے. آئیے واقعہ سناتا ہوں. شادی حالانکہ ایسی نیت سے کی جا سکتی ہے, لیکن اس کے رائٹس دینے کے بعد ایک صحابی آئے, کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے نکاح طے کر لیا. تو کہا کس سے؟ تو کہا ایک مطلقہ سے, آلریڈی میرڈ, اس کی طلاق ہو گئی. اور تو آپ سے کہا کہ تو کماری سے کیوں نہیں شادی کیا, کماری سے شادی کرتا تو اس سے کھیلتا اور وہ تیرے سے کھیلتی. مطلب ظاہر سی بات ہے وہ ینگ ہوتی, جوان, تو بھی جوان ہے, اب تک شادی نہیں ہوئی, کنوارا ہے, اب تم ایک پہلے سے کرتے ہو, ظاہر سی بات اس کے احساسات الگ ہوں گے, کنواری کے الگ ہوں گے. تو کہا اللہ کے رسول میری بہنیں ہیں, میری والدہ کا انتقال ہے, اگر میں کنواری لاؤں گا تو اس کو تکلیف ہو, کنواری عورت بچیوں کو نہیں سنبھالتی, لیکن چونکہ یہ مطلقہ ہے, اس کو پورے گھر بار میں رہنے کا سارا سسٹم معلوم ہے, یہ میری بہنوں کو تھوڑی دیکھ بھال کر لیں گے. تو حدیث میں بالکل ملتا ہے کہ کسی ایسے نیت سے لایا جا سکتا ہے. لیکن کیا وہ صحابی نے اس کی شادی کے حق نہیں دیے؟ کیا اس کو لانے کے بعد یہ بولا تیرے سے اس لیے لایا تھا کہ شادی خدمت کراؤں گا زندگی بھر تو اب یہی کرتی رہے؟ انہوں نے شادی کی تھی ایک نیت سے کہ کنواری سے کرنے سے کیا ہوں گا, اس کے لیے بوجھ ہو جائیں گے میری 3 مہینے یا ان کی 2-3 مہینے تھی. لیکن اگر مطلقہ سے کروں گا جو آلریڈی ایک مرد کو جانتی ہے, اس کو وہ ایشوز نہیں آئیں گے جو شروعاتی دور میں ایک نئی عورت کو آتے, نئی لڑکی کو. تو وہ سوچ ہو سکتی ہے, لیکن انہوں نے رائٹس نہیں دیا. ایسا نہیں بول سکتے آپ کہ لا کے بولے میں نے ان کے لایا چل خدمت کر, میں نے شادی کیا میری ماں کی وجہ سے چل خدمت کر, یہ نہیں. تو یہاں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. آپ یہ بالکل کر سکتے ہیں کہ آپ کی والدہ بیمار ہے تو آپ شادی کر لیتا ہے گھر میں کوئی, اس میں کوئی حرج, لیکن آپ نے کام والی نہیں لائی, بیوی لائی جو ساتھ میں کام بھی کرے. آپ کے گھر میں کپڑے دھونے کے لیے مسئلہ ہو رہا تھا, آپ نے سوچا شادی کرنے سے مسئلہ ہو گا چونکہ میری بیوی کپڑے دھو لیں گی, عورتیں عموماً نہیں کام کرتی. آپ نے کپڑے دھونے والی نہیں لائی, بیوی لائی جو ساتھ میں کپڑے بھی آپ کے دھوتی ہے, اس کا احسان ہے نا, شکریہ ادا کیجیے, کام کر رہی ہے. آپ گھر میں صفائی بھی وہ کریں گے, لیکن ہمارے پاس کیا ہے, لڑکے کا پرپس ہے اپنے شہوت پہ قابو لانا, نسلوں کو آگے بڑھانا, ٹھیک ہے, کنٹرول کرنا. گھر والوں کی خواہش ہے خاص طور سے عورت کی جو ساس ہے کام والی لانا. اب دونوں کا دیکھیے کتنا بڑا ڈفرنس. یہ سمجھیے افیئر نہیں کر رہا ہے, برے کام نہیں کر رہا, تو چاہتا ہے شادی ہو جائے. اب یہ بول رہے کہ اچھی کام والی آ جائے. دونوں کی نیتیں خطرناک. جھگڑا پہلے دن سے شروع, بہو اٹھی 8 دن ہو گئے کام ہی نہیں کرے ماں, انہوں نے 8 دن میں نماز چھوڑی کہ 8 دن میں نہیں, ماشاءاللہ 8 دن میں ایسا کوئی کام کی جو بے حیائی کا یا غیر شرعی تھا نہیں, اس پہ کوئی ڈسکشن نہیں ہے. 8 دن ہو گئے کام نہیں کرے. شروعات جھگڑا کام سے, ختمہ ہو رہا کام سے. بہت اچھی بہو ہے, کیوں اچھی ہے پوچھے کسی ساس سے, کیوں اچھی ہے, کیا کام کرتی, فر 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 فر, ارے نمازیں وہ سب کرتی نا, روزے وہ سب رکھتی ہو, تو اس کے شوہر کرتے ہو سب. یہ تعریف کیوں نہیں ہے کہ کیا بہو ہے ماشاءاللہ, پردہ تو ایسا پردہ کہ آج اتنے سال ہو گئے بے پردہ نہیں. میری بہو ایسی ہے کہ نماز نہیں چھوڑتی, میری بہو یہ کہ روزے میں ہے, لیکن جب بھی عورتیں ملیں گی کیسی ہے تمہاری بہو, مطلب کیسا کام کر رہی تمہاری بہو, کچھ نہیں کرتی, گھوڑی بیٹھی رہتی, وہاں فلاں نہیں کرتی. ارے اچھا تمہاری بہو کیسی ہے, ارے میری تو ایسی ہے, سر چڑھ گئی ہوگی فلاں. تو ڈسکشنز کام, شادی کا مقصد کام, شادی کی بات کام 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 اور کام. ایکچولی لڑکے کو ملی بیوی جس سے اپنی جسمانی تسکین کر رہا ہے, اولاد کا سوچ رہا ہے, اور یہاں ساس کا صرف کام اور کام کام اور کام اور کام. سب سے میٹر جتنے بھی جھگڑے ہندوستان میں صرف کام کے ایشو پر ہے. عرب میں آپ کو نہیں ملیں گے. علماء سے پوچھا کہ عورت کتنا کام کرے, کیا اس کے لیے واجب ہے؟ وہ کہتے ہیں اتنا کام کرے جتنے اس کے ماحول میں معروف ہے, عرفیت جو چلن ہے, مطلب جس سوسائٹی میں رہتی ہے اس میں جو چلن ہے, سمجھ رہا. اب سمجھ لیجیے آپ ایسے سوسائٹی کو بلانگ کرتے ہیں, آپ کروڑپتی آدمی ہیں, تو آپ اپنی بہو سے کام کیسا توقع کریں گے, مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا. آپ کی سوسائٹی میں جو معروف ہے, کیا کہہ رہے علماء, جو عرفیت ہے اتنا کام کریں گی, وہ جو عرفیت جو اسٹیٹس میں آپ رہتے ہیں. اب ایک کروڑپتی کی بیوی عرفیت کیا ہوں گی اس کی, کتنا کام کرتے اس سماج میں عورتیں, کچھ نہیں کرتے, سوفسٹیکیٹڈ لائف جیتے, تو بہو بھی ویسی جئیں گی نا. نہیں کام کرنا فلاں ہے. یقیناً میں بار بار اپنے لیکچرز میں بات کہتا ہوں, لوگوں کا دل جیتنے کا سب سے اچھا طریقہ کیا ہے معلوم آپ کو؟ میں کہتا ہوں لوگوں کے غلام بن جاؤ, لوگ تمہارے غلام بن جاؤ. میں بار بار کوٹ کرتا ہوں, عورتیں غلام بن جائے اپنے گھر میں, وہ دیکھیے مالک بن جاتی خود بخود اس گھر کی. یہ بات تو اپنی جگہ ہے, کام کرنے والے لوگ پسند کرتے, لیکن ایشو یہ ہے کہ صرف کام اور صرف کام اور
صرف کام اور صرف کام، تعریف بھی کام پہ، برائی بھی کام پہ، جھگڑا بھی کام پہ، طلاق بھی کام پہ، نکاح بھی کام پہ. آپ نے ایکچولی نکاح کو میس کر دیا، اس کا مقصد بھول گئے. نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ پھر بہو آئی تو کام کرنے والی آئی. یہ سوچ چھوڑ دیجئے. بہو آ گئی، آپ کے بیٹا برائی کی طرف نہیں جا رہا، الحمدللہ. بہو آ گئی، آپ کی نسل آگے چلیں گے، الحمدللہ. بہو آ گئی، گھر میں پوتے اور پوتیاں آئیں گی، الحمدللہ. بہو آ گئی تو نمازی، پہلے 2 تھے، مطلب باپ تھا، بیٹا تھا، اب 3 ہو گئے، 4 ہو گئے، ماشاءاللہ. اللہ کی عبادت کرنے والے ہمارے گھر میں بڑے، اس کے بچے نمازی بنیں گے، وہ ہمارے لیے خوشی کی بات ہے. کام میں کبھی کبھار سستی کرتی، لیکن اس کے لیے تھوڑی لائی گئی وہ. یہ ہوگا پھر ایک دل بڑا کر کے، اور اس سے پھر چھوٹے چھوٹے چیزوں پر ایشوز کریٹ نہیں ہوگا، ورنہ میس کریٹ ہوتا ہے. اور آدمی کا حال یہ ہو جاتا ہے، وہ بحران ہو جاتا ہے. کسی نے ایک بڑی اچھی تصویر بنائی تھی، 2 بسیں چل رہی ہیں، ایک طرف آدمی کا ایک پیر ادھر باندھا ہو، دوسری طرف ادھر باندھا ہو، ایک پہ لکھا مدر، ایک پہ لکھا وائف، اور دونوں بسیں الگ الگ ڈائریکشن میں جا رہی. یہی حال ہے مرد جو شادی ہو گئی، نہیں یہ حال ہے. 2 بسیں ہیں، دونوں میں پیر باندھا ہو اس کو، ایک پہ ماں اور ایک پہ دونوں الگ جاتے. اب کرے تو کیا؟ عقل مندی کا تقاضا ہے، کوئی تو سمجھے بات. آنے والی یہ سمجھے کہ اس کو لایا گیا، ٹھیک ہے، اور وہ حق ادا کرے آ کر اس گھر کا. جس نے لایا وہ یہ سمجھ کہ ہم نے کسی کو اپنے پاس لایا، ہم حق ادا کرے اس کا. یہ نہیں کہ ہم نے لائے کام کی وجہ سے لائے، تم کام کرنا تھا، فلاں تھا، ہم تو یہ سوچ کے لائے. یہ سوچ ہی کیوں آپ رکھ رہے ہیں؟ تو بہت سارے گھروں میں جھگڑے کام کی وجہ سے ہوتے ہیں. صحابہ تابعین تبع تابعین کی زندگی جو میں نے دیکھی ہے، جو ان کی سیرتیں پڑھی ہے، ہم نے کبھی ان کے ساسوں کا تذکرہ پڑھا ہی نہیں. پڑھی آپ سیرت صحابہ کی اٹھا کر. شادی ہوئی، والدین کی خدمت جاری اور ساری رہی، لیکن آپ یہ نہیں پائیں گے کہ خود بیٹے نے نہیں کر کے بولا آپ میری شادی ہوگی تم ہی کرنا ان کی پوری خدمت. تو وہ سماج، وہ سوسائٹی آپ کو ڈیولپ کرنا ہوگی. اس لیے کہ یہ ایشو سے سب سے بڑا نقصان اس عورت کا ہوتا ہے، اس کا حق مارا جاتا ہے. اور دوسرا نقصان کیا ہوتا ہے؟ آنے والی نسل تباہ ہو جاتی، مفلوج پیدا ہوتی، پیرالائز پیدا ہوتی. میں دوں ایگزامپل کیسے، سنیے. ایک عورت دوسری عورت کو کنٹینیوس ڈانٹ، ایک عورت جو ڈانٹتی ہے وہ ساس، جو ڈانٹ کھاتی ہے وہ بہو، اور بیچ میں کھڑ رہے کہ ایک ننھا منھا بچہ دیکھتا ہے کیا سلوک ہو رہا ہے. اگر تھوڑا سمجھدار رہا ماں کی طرف داری کریں گا اور دادی کو برا مانیں گا، اور سمجھدار نہیں رہا تو کیا کریں گا؟ دادی کی طرف ہو کے ماں کو تکلیف دیں گا. پوری ایک نسل آپ بگاڑ. اگر ماں کا فرمانبردار رہا تو مفلوج پیدا ہوتا ہے، پیرالائز ذہن کا ہوتا ہے، اس لیے کہ غلام ذہن کا پیدا ہوتا ہے. کیوں؟ اپنی ماں کو صرف غلامی کرتے دیکھتا ہے صبح سے، تو وہ بھی غلام بن، وہ کوئی لیڈر نہیں بن سکتا. بچے جن کی ماں کو غلامی میں دیکھتے ہیں نا، تو بچے لیڈرشپ اختیار نہیں کر سکتے، وہ بھی اچھے ورکر بنتے ہیں. سمجھ رہے آپ بات؟ تو یہ سمجھیے. اچھا، ایک نسل جو چلے گی ساس کی، وہ تربیت کا زمانہ الگ، اور ایک نسل جو آئی ہے بہو کی، تربیت کا زمانہ الگ. اب یہ بولتے ہیں کہ تربیت ویسی کرنا جیسے میں نے کی تھی، کیسے پھول نکالی، دیکھو تمہارا شوہر کیا بنائی، اس کو میں نے، میری محنت. وہ تربیت کا مرحلہ الگ. اب مرحلہ نہیں میں نے ایسا کیا، ایسی سنا، دونوں کی مینٹل جھگڑے شروع یہاں بھی ہوتے بہت سی بار. وہ بولتی تربیت میں ایسی کروں گی، یہ بولتے ایسا کروں گی، وہ کمپلین کرے اس کی، یہ کمپلین کرے اس کی. تباہ ہونے والی اگلی نسل کی بات یاد رکھیے آپ کے جھگڑے میں. سمجھیے اس بات. ہم خود اپنے بیٹے کو برباد کر رہے ہیں. جو عورتیں بہت پیار کرتی ہیں نا اپنے بیٹوں سے، اس لیے بہو سے لڑتی ہے، اپنے بیٹے کی نسلوں کو آپ برباد کرتی ہے. بہت سے آپ لڑتے، میس کریٹ ہو جاتا ہے، تجارتیں برباد ہو جاتی ہے، کام دھندے برباد، جابس چلی جاتی ہے، خودکشی کر لے رہے لوگ، میس کریٹ کر دے رہے ہیں. تو وہاں ہم نے نہیں پایا. اتنا ہی سمپل دیکھا. شادی ہوئی الگ رکھ دیا، اور کہیں کے نکاح ہوتے تھے وہ لوگ. شادی ہوئی یہ گھر تھا، شادی ہوئی یہ گھر تھا، شادی ہوئی اپنے ماں باپ سے پوتا پاتی روز جاتے اپنے دادا دادی کے پاس، ساری چیزیں ہو رہی. یہ ہم نے جنرل سینس میں پایا. حالانکہ سوشو اکنامیکلی وہ بھی بڑے غریب تھے، بہت غریب. لیکن ہمارے پاس کیا بیٹا الگ ہو گیا، مطلب اطاعت چھوڑ دیا، فرمانبرداری چھوڑ دیا، دودھ معاف نہیں کروں گی، یہ نہیں کروں گی، وہ نہیں کروں گی، کوسوں گی، بدوا دوں گی، یہ کروں گی، آخر میں جھڑتی دیں گا تو. اور وہ جو چمرختے کو لے گئی وہ تو یہیں مریں گی، سڑیں گی، یہ ہوں گا وہ ہوں گا. عقل بھی نہیں، سمجھ بھی نہیں کیا کرنا. تو میں نے دیکھا یہ 2 تلواریں ایک میان میں نہیں رہ سکتی. پریکٹیکلی لوگوں کے ہزاروں واقعات ہیں، صرف لڑ رہے ہیں. اور خوش رہو، سمجھ رہا، خوش رہو، آرام سے رہو. یہی ہم دیکھ. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بیٹے کے گھر آتے، اسماعیل علیہ السلام، ٹھیک، بیٹے کا گھر ہے لیکن حق نہیں جما رہے، میں آیا ہوں اب میں رکوں گا، فلاں آئے ملے، اسماعیل نہیں میں چلا جاتا ہوں. ہو سکتا ہے اسماعیل علیہ السلام لانگ ٹرم کے لیے شکار پہ جاتے ہوں، چونکہ ان کو کام تھا، ملے اور چلے گئے. لیکن ایک چیز تھی، بہو صحیح نہیں تھی تو اس کی کمپلین کر کے گئے. آنے کے بعد بولنا چوکھٹ بدل، سمجھ یہ نہیں بولے تم میری بہو ہے، اب میں آیا، اب میں سسر ہوں، میری خدمت کرو، میں اتنے دن رہوں گا. ابراہیم علیہ السلام ایک سسر ہونے کے ناطے اپنے لمیٹیشنز جانتے ہیں، اور بہو کی اور بیٹے کی انڈیپینڈنس اور ان کی اپنی آزادی کو سمجھتے ہیں. یہ ساری چیزیں ہم کو سمجھنا ہوں. ادھر کا بھی انٹرفیرنس نہیں تھا، ادھر کا بھی نہیں، مطلب وہ ایک الگ سوسائٹی تھی. آپ سمجھیے، ہر عورت ہر آدمی فری ہو کر انڈیپینڈنٹلی اپنے بچوں کو جیسی ان کی سوچتی اور سمجھتی ہے ویسے تربیت دے رہے تھے، اور ایک ماحول بنا رہے تھے. جنرلی ہمارے گھروں میں کیا ہوتا ہے، بچے تربیت یافتہ ہوتے ہیں جہاں جوائنٹ فیملیز ہوتی ہے، اور اسپیشلی جہاں ساسیں بہت ڈومینیٹنگ ہوتی ہیں. چونکہ بچے جو ہے یا تو ماں جیسے ہو جاتے ہیں، غلام جیسے بن جاتے ہیں، یا پھر سیکنڈ کیس ہوتا ہے وہ کچھ نہیں بن پاتے، کچھ نہیں بن پاتے. کیوں نہیں بن پاتے؟ کیونکہ صرف اپنی ماں کو جھگڑتے ہوئے دیکھتے ہیں. اور عورت جو ماں ہے بچوں کی تربیت سے زیادہ وہ ساس کیا بولیں گی وہ سوچ کے کام ہے. اب کیا بولتے گی، اب کیا بولتے گی، اب کیا بولتے گی، تانے جس کو بولتے. بہت سی بار عورتیں بولتی اس میں کیا ہے، خالی بہو کی بولتی ہے گندا ہے. تو اب آئیے تھوڑا سیناریو چینج کر. آپ کی بیٹی کی ساس نے یہی بولی اس تو بیٹی آ گئی، میں نہیں جاتی ہوں ہمارے سسرال. کیوں؟ وہ روز بڈی بولتی میرے کو وہاں ہی برتن خراب ہے. ارے بھائی تمہارے گھر میں بھی یہی چھوڑا، آپ کی ماں بھی کوئی ایکسیپشنل نہیں. آپ کی بھابھیوں سے پوچھو کیا ہو رہا اس کے ساتھ. تو اپنی بیٹی کو کتنی بری ساس ہے جی میری بیٹی کی، پورے برتن ایک ایک گھور گھور کے دیکھتی، چیک کرتی، بولتی خراب ہے. میں تو بہت صاف دل کی ہے، میں تو اس لیے کہ کھانے میں خراب چیز نہیں جانا بول کے میں دیکھتی اپنی بہو کو جو بولتی ہے نا. تو وہ بھی بیچاری ہائیجین والی ہے، اس کو بھی یہی فکر ہے کہ اپنے بیٹے اور بہو کو خراب چیز نہیں جانا. تو اس کا کیوں برا لگتا؟ ڈیفینیشن اتنے اچھے ہیں نا، نہیں ادھر کرے تو ایسا ہو سکتا،
लेकिन उधर जो उसने करी ना, अगर जुल्म है, वो कपड़ों को धुला, जुल्म कर रही, लेकिन मैं क्यों धुलाती, बाहर की औरत आएंगी, गंदी होंगी, ऐसी होंगी, वैसी होंगी, अपने बच्चे अपने पोता पाती, अच्छे अपने हाथ के धुले हुए कपड़े पहनना। तो वो सास भी तो ये सोच रही ना कि आपकी बेटी से साफ सुथरे कपड़े धुलाए ताकि उसके पोता पाती बचे। वो जुल्म है और ये तरक्की है। मतलब डबल स्टैंडर्ड भी समझ में नहीं आते मुझे। अगर एक ही स्टैंडर्ड रहना तो भी समझ में आता। तो बेटी का स्टैंडर्ड अलग, रोज दुआ अल्लाह मेरी बेटी की सास से अलग कर दे, मेरी बेटी को दामाद को तौफीक दे कि वो आकर बच जाए, अलग घर बसा ले, बहुत जुल्म है। और ये बहू पर मेरे को जिंदगी भर इसके ऊपर सवार रख, इसके ऊपर ही मेरे को रख ताकि मेरा बेटा अच्छा रहे। अरे वो यहाँ सवार होना और वहाँ अलग की दुआएं हो, मतलब डबल कैरेक्टर कैसे हो जाता। अच्छा, फिर मैं ये कहता हूँ औरतों से जो मेरी बात आज सुनते हैं, जो अभी सास नहीं बने, कल जब आप सास बनेंगे ना तो इस को रिपीट मत करना। आज आप बोलते हो बहुत जुल्म में थे हम, कल जब सास बनेंगे ना तो आइडियल सास बनो और बच्चों को बोलो बेटे शादी हुई ना, अलग घर देखो और वहीं रहो, आया करो, मिला करो, हम भी आएंगे तुमसे मिलेंगे, लेकिन वो मैस नहीं, इसलिए कि हम एक दौर से गुजर चुके, तुमको उस दौर में नहीं ले जाना। लेकिन अफसोस की बात यह है आज जो औरतें रोती है ना, कल सबसे बड़ी जालिम सास बनती। और तुर्रा क्या रहता, हमारी सास तो ऐसा करती थी, मैं तो बहुत अच्छी हूँ। अरे वाह, मतलब एक आदमी 100 गुना कर रहा था जुल्म करे किसी पर, तो आप क्या बोल रहे हैं मैं तो 20 ही जुल्म कर रही ना, गुनाह कर रही, कितनी अच्छी सास है। मैं तो बोलना 80% तुम थोड़े लो कैटेगरी की, मतलब इंटेंसिटी कम है तुम्हारी, तो बहुत अच्छे है तुम। ये हाल है। हमारी सास तो क्या करते थे, रोटियां डालने के बाद ही बोलते थे गलत है, फिर हम डालते थे, देखो मैं कितनी अच्छी सास है, तुमको वैसा नहीं करती। तो गोया अपने जुल्म की इंटेंसिटी बताकर दूसरों पे जुल्म करने को वाजिब और हलाल करार देते हैं। मेरे को बहुत मारा उसने, तो मैं तेरे को 2 पंच मार रहा, कि उसने मेरे को 10 मारा, खत्म। ये रूल नहीं है, लेकिन मेरे साथ जो हुआ अगली नस्लों के साथ नहीं। तो कुछ ना कुछ एक सिस्टम बनाइए इंशाल्लाह, तो ये मसला हल होगा, वरना ये मैस हल नहीं होने वाला। और ये रूल मेरा याद रखें, सब पे लागू है, हर आदमी सी गवाही देंगे सिवाय चंद लोगों को छोड़कर। जब औरत बहू बनती है तो उसको कभी अच्छी सास नहीं मिलती, और जब सास बनती है तो उसको कभी अच्छी बहू नहीं मिलती। ये मेरा गोल्डन रूल लिख के रख लीजिए, गोल्डन रूल। मैं जब बहू थी इतनी जालिम सास, माशाल्लाह ठीक हो गया। अब मैं सास बन गई, इतनी बुरी बहू, इतनी बुरी बहू, इतनी बुरी। अरे समझ रहे हैं, इशू ये है कि जब मैं बहू थी तो सास अच्छी नहीं थी, जब मैं सास बनी तो बहू अच्छी नहीं है। इशू ये नहीं है, इशू ये है कि 2 औरतों का जहन मिलता नहीं मेरी माँ। मसला ये है जहन उसको उसके। देखिए अगर आप अपने घर की मलिका है तो वो भी आपके शहजादे की बीवी होने के नाते एक शहजादी है, तो मलिका अगर अपना हक जताएंगी तो शहजादियों को भी अपने राइट्स दीजिए। आप क्या बोल रहे हैं, मैं घर की मलिका हूँ, एम्प्रेस है आप, तो एम्परर की बीवी एम्प्रेस होती है, तो वो भी किंग की बीवी है ना, क्वीन है, तो थोड़ा उसको भी रिस्पेक्ट देना पड़ेगा आप। तो हो रहा ये कि एम्प्रेस अपनी इज्जत दे रही, क्वीन बादशाह की जो बीवी रानी उसको इज्जत नहीं दे रही, और प्रिंसेस जो पैदा हो रही पोतियां उनको लाड़, पोतों को लाड़, तो मेरे ये फला है। तो कितनी ताज्जुब की बात है, उसके बच्चों से शदीद मोहब्बत, उस औरत से शदीद नफरत। पोते हो गए तो मेरे इतने बच्चे, फूल जैसे बच्चे, ये बच्चे कोमल बच्चे, ऐसे बच्चे वैसे बच्चे, किससे पैदा हुए, वो जलील औरत से पैदा हो गए मेरी बहू जो है। लेकिन बच्चे तो बच्चे, मेरे पोते मेरे पे गए पूरे, लेकिन बहू पीने का अच्छा अल्लाह ने बचा लिया। तो गोया बच्चे उसके फूल सब कुछ है, और वो समझ ना जालिम और फला। हमको कहीं ना कहीं इसको रोकने की जरूरत है। इंशाल्लाह अल्लाह ने कभी मौका दिया, तौफीक दी, तो मैं जरूर इस पर एक बैलेंस्ड व्यू जरूर रखूंगा एक बार, सास और बहू का रिश्ता। चूंकि मुझे बैलेंस व्यू तैयार करने में बहुत मुश्किलात पैदा हो रही थी, तो मैंने वो छोड़ दिया ताकि दोनों पर जुल्म ना हो। लेकिन इन जनरल इंडियन कॉन्टेक्स्ट में मेरी बात होती है, मैं मुल्कों के एतबार से नहीं बात करता हूँ। यूएस यूके में सास बहू का रिश्ता बहुत मुख्तलिफ है, वहाँ दामाद और सास के झगड़े होते हैं, वहाँ बहू के नहीं होते हैं। मानो दामाद से चलती रहती, सास कुछ तो बोलती है और दामाद झगड़े करता हूँ, ठीक, क्योंकि वहाँ रहने का सिस्टम फौरन अलग हो जाता है, जनरल सेंस में अलग होते हैं। इंडियन पाकिस्तानी तो रहते, लेकिन तो मुल्कों के हिसाब से मेरी बात चेंज हो सकती है, लेकिन इंडियन कॉन्टेक्स्ट में जो मैंने देखा वो यही है, अक्सर झगड़े सिर्फ काम की वजह से। भाई अलग रहो, खुश रहो, अच्छे से रहो, बच्चों की अच्छी तरबियत करो, आने वाली नस्लों के लिए दुआएं करो, उनके लिए कोशिश करो, ये एक अच्छी जिंदगी है। सिर्फ अपनी बात खत्म करेंगे तो ये बहुत बड़ा मसला है। छठी चीज जो हमारे पास झगड़े होते हैं मियां बीवी की, वो क्या है, सास बहू का ना जमना। ओह, इस पे तो पूरा लेक्चर चाहिए। आप बोलेंगे सास बहू का ना जमने से मियां बीवी के झगड़े क्या है, जब सास बुरा सलूक करती है उस औरत के साथ, वो झगड़ा जाहिर सी बात है अपने शौहर से करती, सास को तो बर्दाश्त कर लेती, क्योंकि सास का कैसा है, बोले कुछ बोल दे कि आड़े पड़ जाते, फेस निकल जाता मुझसे, तो नहीं बोलती तू बोल ले जो बोलना है मेरे को, आज तेरे बेटे को आने बताता, आने दे उसको। फिर शाम में इन्हें आता, अब समझो गरीब शरीफ है, समझदार इंसान है, अब घर में आ गया, आते बीवी की सूरत देखकर वो समझ जाता कि कुछ तो भी अम्मी की और इनकी हो गई। अब बेचारे को मनाना है बीवी, तो अम्मी को कुछ बोल नहीं सकता, हायर अथॉरिटी, इसको मनाना है। अब परेशान, जलेबी ला रहा, पेड़े ला रहा, ये ला रहा, मना रहा, कपड़े ला ले रहा, क्योंकि बीवी का मैसेज आ गया व्हाट्सएप पे, आओ आज जल्दी। तो ये लगता अम्मी ने कुछ बोले क्या, चांदो बुढ़े हो गए उनको बीपी है, तो बोलती है मेरे को बीपी, आओ तुम आओ, फिर तुम्हारा बीपी बढ़ा के बताते। अगर पॉजिटिव ले, अच्छे से ले बात को, समझ में नहीं आता। अब सास और बहू का मामला ऐसा हो गया, जिसको एक मिसाल मैं देता हूँ, 2 बस है, अब इससे बड़ा भी शिप ले लो, बड़े बड़े क्रूजर्स ले लो, दो क्रूज खड़े हुए हैं, दोनों को एक रस्सी बंधी हुई है, और एक मर्द का पैर एक क्रूज से बना हुआ है, एक बस से, और दूसरा इधर से। अब दोनों अलग डायरेक्शन में चल रहे हैं। अब ये कैसा फटता और क्या होता है, काले के टुकड़े कैसे होते हैं, दोनों अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं, दोनों से एक पैर बंधा हुआ बेचारे, एक है माँ, दूसरी है बीवी, समझ रहे हैं। होता झगड़ा इन दोनों का, प्रॉब्लम होती शौहर और बीवी। और कई घर
ٹوٹنے کی, طلاق ہونے کی وجہ ساس اور بہو کا جھگڑا ہے. شوہر کو کتنے ہم نے کیسز دیکھے, کیا آ کے بولتی عورتیں, مانو شوہر تو میرا ایسا ہے, کیا بولوں آپ کو مولانا, کیچڑ میں کمل, مطلب بتا دی اس نے ساری چیزیں, اتنا اچھا ہے, کیا بولوں میرے شوہر کا, وہ کاٹے دار جھاڑ میں ایک پھول ہے, وہ پھول, مطلب یہ پورے آس پاس کے لوگ کاٹے, مطلب اس کو شوہر سے پرابلم نہیں, پھر بھی طلاق ہوئی. جھگڑا ہونا مطلب یہ نا سپریشن ہی میں کہنا چاہ رہا ہوں, جھگڑے کا اصل طلاق کیوں ہو رہی, پھر نہیں ہمارے ساس میرے کو برداشت نہیں ہوتے, ان کے تانے نہیں ہوتے, ان کی جھوٹی باتیں نہیں ہوتی, ان کا فلاں نہیں ہوتا فلاں. لیکن ساسوں کا تو میں یہ کہتا ہوں, یہ چیلنج ہے میرا کہ کوئی ساس جھوٹی ہوتی نہیں, میرا بھی چیلنج ہے, کوئی ساس جھوٹی ہوتی نہیں. جھوٹی کون ہوتی ہے, صرف اور صرف بہو ہی جھوٹی ہوتی ہے کبھی, یہ بات تو ماننا پڑے گا. اب یہ الگ بات ہے کہ کچھ جگہ عورتیں بھی ظلم کرتی ہیں تو بہویں بھی ظلم کرتی ساس پر, لیکن آج ہائی پرسنٹیج ساسوں کا ظلم ہے بہووں پر, ہائی پرسنٹ, ایک لو پرسنٹیج میں بہویں بھی ظلم کرتی ہے ساسوں, اور وہ بھی کیوں کرتی ہے, پہلے سے پروگرامڈ ہوتی ہے ماحول میں دیکھ کر کے, جاتے ہی اس کو میں نے پچھاڑ دینا ہے, اگر اس کو نہیں پچھاڑی تو بڈی نے میرے کو پچھاڑی. یہ کامن ٹرم ہے جو آپس میں عورتیں استعمال کرتی ہیں, معلوم بڈی بڈی بولتے ہو, یہ الگ بات ہے, ٹھیک ہے, وہ جذبہ دشمنی والا ہے, لیکن میں کسی کی ماں کو برا نہیں بولنا چاہتا, لیکن اگر آپ ماں ہے نا تو ایک طرف اپنی بیٹی کے لیے ماں اور اپنی بہو کے لیے ساس نہیں ہونا, یہ رشتہ ہے ساس والا, لیکن آپ اس کی ان لا ہے, رشتے ازواج کی وجہ سے آپ اس کی ماں ہی ہو جاتے, مانو ماں بن جاتے. ماں بننے کے بعد یہ رول بہت برا ہے, مانو بہت برا ہے. اور یہ ایسا رشتہ ہے کہ اگر بیٹا بیوی کے مطلب اپنی بیوی کے ساتھ دخول کر لے, بستری کر لے, ایک بار بھی طلاق بھی دے دے, تو اس کے جو ماں باپ ہے لڑکے کے, ان کے لیے وہ محرم ہی رہتی ہے, وہ سسر کبھی شادی نہیں کر سکتا اس سے, ان کی بہو ہی رہیں گے طلاق کے بعد بھی, کیونکہ اس کے نسل میں شامل ہو گئی تھی آ کر شادی کی وجہ سے, نسل کا پارٹ بن گئی. کیسا رشتہ ہے, باپ والا ہی ہو گیا نا, نسبتی باپ بولیں گے ایک طرح سے, نسبتی رشتے ہو جاتے, نسبتی بھائی سالہ, شادی کی وجہ سے رشتہ بن گیا, نسبتی بہن سالی ہے نا, نسبتی والد, نسبتی والدہ, ساس اور سسر, سب نسبت, مطلب وہ شادی نے رشتے بنا دی. کیوں آپ ماں کا رول ادا نہیں کر رہے, نسبتی ماں ہے, آپ پورے پرابلم کی جڑ بنے ہوئے. میں یقیناً کسی عورت کو برا نہیں کہنا چاہتا ہوں, کسی کی والدہ کو برا نہیں کہنا چاہتا. کچھ لوگ نے تو دیکھیں بولے میرے امی کے بارے میں بولتے فیصلے, نہیں, ماں ہونے کے ناطے ہم عورت کا احترام کرتے ہیں, اور ہر عورت کا احترام کرتے چاہے وہ جس بھی اس میں ہو, لیکن یہ ایک عورت جب ظالم بن جاتی ہے نا تو ہم اس کا احترام نہیں کر سکتے, کیونکہ دونوں کے اپنے اپنے حق ہے بھائی. اسلام یہ نہیں کہتا کہ ساس اپنی ماں ہے تو اس کو سر پہ ایسا چڑھا لو کہ بیوی پیر کی جوتی ہے, بالکل غلط, بالکل غلط, 100% سے بھی زیادہ کچھ ہوتا تو اتنا غلط. کیا آپ کو ایسی کسی نے اجازت دی کہ ایک عورت جو آپ کی والدہ اس کی عزت بچانے دوسری عورت کی پوری عزت نکال دے؟ نہیں دیتا آپ کو. اگر ایسا کوئی بھی مذہب کرے گا تو وہ ظالمانہ مذہب ہے, میں بول رہا ہوں آپ کو, ظالمانہ مذہب. تو اسلام تو انصاف پسند دین ہے بھائی, لیکن ہوتا یہ کہ اب یہ دونوں کے جھگڑے پرابلم ہوتی ہے شوہر کو, اور پھر وہ آتا ہے, پھر سارے جھگڑے ہوتے ہیں, وہ اس سے لڑ پڑتی ہے. شوہر کا حال یہ کہ اپنی ماں کو سمجھا نہیں سکتا ہے. میں مردوں سے بھی گزارش کروں گا, اگر آپ کی والدہ ظلم کر رہی ہے آپ کی بیوی پر, آپ کو آواز اٹھانا. قرآن نے کیا کہا کہ تم حق کے لیے کھڑے ہو جاؤ, انصاف کے لیے کھڑے ہو جاؤ, چاہے وہ تمہارے رشتے داروں کے خلاف, تمہارے والدین کے خلاف, نفس کے خلاف کھڑے ہو جاؤ. ظلم بولنا پڑے گا, امی مسٹیک ہو رہی, اصلاح کی ضرورت ہے, بالکل اچھے سے بیوی کے سامنے مت بولیے, خاموشی الگ سے, ورنہ پھر جھگڑے ہوں گے, ہم دونوں الگ ہوں, نہیں ہو سکتا. ماں کے لیے کوئی الگ سوچے, وہ ماں نہیں وہ میرے بیٹے کا خیال نہیں رکھتی, بیٹے نے بولنا چاہے اس کا خیال رکھتی نہیں, تم نہیں ہوتے بولے. کوئی عورت اس کے شوہر کا خیال نہیں رکھتی ہے, رکھتی, وہ اس کا مسئلہ ہے. اب دیکھیے ایک بیوی ہے, بیوی اور شوہر کا رشتہ کیسے ہونا چاہیے, ہم کو تو یہ سکھایا گیا پرانے زمانے میں, یہ رشتہ ہونا چاہیے غلام اور آقا کا, کہ آتے ایسا جھک کے یوں کرتے پیچھے چلنا, آئیے میرے آقا بیٹھ. میں کہتا ہوں میاں بیوی کا رشتہ, ہاں شوہر کا مقام بڑا اونچا ہے, اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں, لیکن اونچا مقام کا مطلب یہ نہیں کہ یہ دونوں دوست نہیں رہ سکتے. اب شوہر گھر پہ آیا, بیوی نے کچھ مذاق کر لی, کان کھینچ ڈالی, پانی کی جگہ کچھ دے دی, فلاں کر دی, ماں کو پتہ چل گیا, ہاں تم ایسا شوہر کے ساتھ کرتے, شوہر کی بے عزتی. اب وہ دونوں کچھ بھی کرنا, تمہارا کیا جا رہا, ان کو برا لگ رہا, میرے بیٹے کو آتی تو ایسا بولتی, فلاں بول رہی, اس کی چڑ رکھ رہی, فلاں کر رہی, یہ کر رہی. ارے کرنے دو نا, ان کا رشتہ تو دیکھو کیسا ہے, کیسا رشتہ ہے, کیسا رشتہ ہے, محبت کا, دوستی کا, انسیت کا, پیار کا, محبت کا, عشق کا, کیونکہ ایک ہی رشتہ, اس میں عشق بھی ہو سکتا ہے, عشق کا کیا کیا نہیں, کتنے قریب ہو دونوں ایک دوسرے سے, کرنے دو نا, کیا کر. لیکن پرابلم ہو جاتا, بہت مسئلہ ہے ہمارے پاس تو, یہاں تک سننے میں آتے, مجلس جھگڑے بڑھتے ہیں, سننے میں آتے مسئلے کہ ساس بولیں گی تو کمرے میں جانا. آپ کون ہوتے یار یہ چیزوں پہ کنٹرول, کس نے آپ کو یہ حق دے دیا, مجھے سمجھ میں, کون ہے آپ بڑے ہیں, آپ ساس ہیں, لڑکے کی ماں ہیں, لیکن آپ خدا تو نہیں ہے کہ اتھارٹی بن کے بیٹھ گئے, تم نے رات میں کیا کیا, فلاں چیز نہیں, یہ مہینوں میں یہ نہیں کرنا, وہ مہینوں وہ نہیں کرنا, خبر ہوتی فلاں ہونا, ہم کو سب کیا لگا کے رکھ, ان کی زندگی اجیرن کر دی بیچارے دونوں. کون ہے آپ؟ میں جانتا ہوں بھائی, جھگڑے ہونے کے, طلاق ہونے کی وجہ یہ بن گئی کہ فلاں چیز تھی, ہم کو نہیں بتائے, ہمارے سے پوچھے بغیر اولاد کیسے پیدا کرتے ہیں. جگہ تم کون ہوتے یار, ڈیسیجن میکر ہے آپ, تو شادی اس کی کیا کرا اس سے, جب آپ کو ڈیسیجن لینا ہے کون کا بچے پیدا کریں گا, کون کہاں جائیں گا, کیا کھائیں گا, کیا پیئیں گا, کہاں سوئیں گا, کیا پہنیں گا, کب کمرے میں جائیں گا, کب, کون کیا. ہاں ضرورت کے تحت ظاہر سی بات ہے, امید کرتا ہوں لڑکیاں بھی اس بات کو سمجھ, وہ آپ کی سانس ہے تو ماں جیسی ہے, تو آپ کی ماں بیمار ہے تو ظاہر سی بات آپ کیا کریں گے, آپ کی ماں کو تکلیف ہے تو آپ کیا کریں گے, وہ سب کریں. لیکن میں یہ چاہ رہا ہوں کہ بڑوں کی طرف سے پہلے پہلو اور چھوٹوں سے توقع بعد میں رکھیں. میں خلاف نہیں ہوں کسی کے بھی, نہ میں لڑکیوں کو بہکا رہا ہوں ساسوں کے خلاف, نہ ساس کو برا بھی کہنا چاہتا ہوں. میں کہہ رہا ہوں بچے چھوٹے ہوتے ہیں, بڑوں کی طرف سے پہلے ہاتھ بڑے پہل کریں تو پھر چھوٹے بھی آ گئے. حدیث کے اندر ہم جانتے ہیں سلام کا ادب یہ ہے کہ بچے بڑوں کو سلام کرے, ادب ہے نا, لیکن سنت تو یہ کہ بڑے بچوں کو سلام کرے, اللہ کے چھوٹے بچوں کو سلام کرے. نبی سے بڑی کوئی ذات اور شخصیت دنیا میں ہو نہیں سکتی, وہ بچوں کو سلام کریں تو پتا تھا یہ تو ادب
ہے کہ چھوٹے بڑوں کو سلام دو، لیکن یہ تو سنت ہے کہ بڑے چھوٹوں کو، لیکن اس بات کو کوئی بہو ریزن نہ کرے. فیض بھائی نے خود بولے دیکھو امی اب تم سیدھے ہو جاؤ پہلے، میں تو نہیں ہوتی. نہیں نہیں سر، آپ بھی آگے بڑھیں، وہ بھی آگے بڑھیں گے. لیکن عموماً چونکہ ساسوں کا ظلم زیادہ ہے اس لیے میں وہ ون سائڈ کر رہا ہوں، لیکن عورتیں بھی اس طرح کا ظلم کرتی یاد رکھیں، لیکن اس سے شوہر بھی جھگڑے نہیں ہوتے یاد رکھیں. اس وجہ سے میں وہ پوائنٹ کو یہاں کور نہیں کر رہا ہوں. ساس بہو کا ٹاپک ابھی بھی باقی ہے، 3 سال سے کوشش کر رہا ہوں، اب تک کسی نتیجے پہ نہیں پہنچا ہوں، کیونکہ امبیلنس ٹاپک میں بنانا ہی چاہتا ہوں. دعا کیجیے کہ میں اگلے رمضان تک پھر بناؤں. 2017 میں سوچا نہیں ہوا، 18 میں سوچا، 19 آگے ابھی بھی بنا نہیں پایا ہوں، تو بہت امبیلنس ٹاپک بن جا رہا ہے. خیر اس کو بیلنس دینے کی ضرورت ہے، دعا کیجیے اور آگے ہم بنائیں گے. چلیے، شادی کے بعد بہت زیادہ سینسیبل رہنے کی ضرورت ہے، اور جو ذمہ داران ہیں ان کو بہت سینسیبل ہے. آپ سوچو میری بات، برا مت لگے، برا مت، میری بات کو سوچو. جو ذمہ دار ہے میری بات بہت غور سے سنو، سنجیدگی سے. بچوں کی شادی کیوں کرتے ہو تم لوگ، یہ بتاؤ ریزن کیا ہے؟ کہ لڑنے کو کوئی نہیں تھا تو ایک لڑنے کے لیے خاندان ملے گا تم کو، گھر میں اپنی تانے ایزا دینے کے لیے کوئی تھا نہیں تو ایک لڑکی آ جائے گی جس کو آپ اس کو ایسا تانے دے دے کہ روز کو خودکشی کرائیں گے. کیا نہیں ہے، کیوں کرتے ہو اپنے بچوں کی شادی بتاؤ؟ اگر اس لیے کرتے ہو کہ بچے خوش رہے تو تم کو ماحول دینا پڑے گا جس میں ابھی شادی کیا نہیں اس کو تو دوسرے دن بولتے وہ کل شادی تھی نا تو تیری پپو ساس نے ایسا کی. تو یہ شادی ہوئی ہے جھگڑے کے لیے کی تھا تمہیں شادی. اب اس کا جو ولیمہ ہے اس کو بولے آج تو نے کیا کرنا، آگے ٹان مارنا تیری پپو ساس کو کہ تیری ماں کو ایسا کیسا بولی. کیا تماشا لگا کے رکھے تم لوگوں نے. یہ کوئی شادی ہے؟ یہ شادی نہیں، شادی کے پہلے دن سے جھگڑا ہے. اور جو کشمکش، جو رسا کشی ہوتی ہے نا، اللہ اللہ، میں یہ سمجھتا اپنے سماج کو جو میں دیکھ رہا ہوں، میں کسی پہ الزام نہیں لگا سکتا ہوں، میں یہ بھی بول سکتا سب ایسے. شادی کے پہلا 1 ڈیکیڈ تو نا اس کی بربادی کا ڈیکیڈ ہے بچوں، کیونکہ یہ نہیں، یہ سب گھر کے بڑوں نے برباد کر دی. میں بڑوں کو برائی نہیں کہہ رہا ہوں، وہ اپنی سمجھ کے حساب سے صحیح کر رہے ہیں، لیکن بچوں کی سمجھ بھی الگ ہے. زمین اور زمان اور حالات کی تبدیلیوں کو سمجھو. آپ وہ نشے و فراز بولتے ہیں نا، زمانہ کس طرح چل رہا ہے، اس کی اونچائی نیچائیوں کو سمجھو. وہ نہیں سمجھ تو گویا شادی مطلب ہیوی ویٹ چیمپئن ادھر بھی کھڑا ہے، ہیوی ویٹ چیمپئن ادھر بھی کھڑا، سمجھ رہا. لیکن جب یہ 2 چیمپئن لڑتے ہیں نا، 2 خاندان والے، تو پنچز پورے ادھر لڑکی اور لڑکے کو پڑتے، ان دونوں کو نہیں پڑتا. خاص بات یہ فائٹ کی ہے، سمجھو ادھر کے لوگ دونوں ایک دوسرے کو مار رہے ہیں تو ان کو نہیں لگتی وہ مار، وہ پنچز پڑتے دونوں طرف کی یہ نوجوان لڑکے اور لڑکے. اور پہلا بچہ تو ایسی مشقت میں پیدا ہوتا ہے کہ کسی کو امتحان نہیں، پین کلرز بھی لینا نہیں پڑتے ہوں، وہ اتنا ٹینشن رہتا پہلے سے. یہ خوشی کا موقع تھا یا غم کا موقع تھا، یہ لڑائی کا موقع تھا یا معاملوں کو سلجھانے کا موقع تھا، یہ جھگڑے کا موقع تھا یا محبتوں کو بڑھانے کا موقع تھا. یہ موقع وہ تھا کہ اب جو تھا جھگڑا وہ بھی مٹا دیا جائے، چونکہ اولاد ہونے والی، اولاد ایک نعمت ہے، اس سے بڑی اور کیا نعمت ہے. ہم دنیا میں کیا چھوڑ کر جاتے ہیں اپنے بعد؟ مال و دولت تو وراثت میں بڑھ جاتا ہے، جب یہ اولاد اصل چھوڑ کے جاتے ہیں یہ ریئل ایسٹ ہے، یہ مرنے کے بعد اجر اور ثواب کا ذریعہ بنے گی. اب اندازہ لگاؤ ایک ماں کو جو کہ ساس ہے، مطلب لڑکے کی ماں ہے، لڑکی کی ساس ہے، وہ اس کے پوتے کی پیدائش یا پوتی کی پیدائش میں تکلیف دے رہی ہے، تو کیا اللہ اس کو اجر دے گا اس چیز کا؟ اگر وہ اس میں سہولت دینے لگے اور یہ کرے کہ یہ نسل نہیں آنے والی، اس نسل میں میرا حصہ ہو. آدمی جس کام کی شروعات کریں گے اس کو اجر ملے گا نہیں ملے گا اس کا؟ تو جو میری نئی جنریشن آنے والی ہے میں اس کو ایسا رکھوں گی، ایسا کروں گی، اس کے ساتھ یہ کروں گی تاکہ یہ جیسی بھی ہے اس کا مسئلہ الگ ہے. آنے والی جنریشن ہماری جو ہے ایک صحیح راستے پہ. اور کتنی امیزنگ چیز ہوتی ہے معلوم، ایک امیزنگ فیکٹ، ایک عورت بالکل پسند ہے، وہ عورت ایک جس کو جو ہے وہ ساس ہے، اس کو جو عورت پسند نہیں اس کی بہو ہے، لیکن اس سے ہونے والے بچے اس کے جگر کا اور دل کے ٹکڑے ہیں. ہاؤ کیسے ہوتے؟ جبکہ بیٹے سے تو صرف نطفہ گیا اس کے اندر، پوری نشو و نما تو اس نے میل سے کیا جاتا ہے، ایک سپرم جاتا ہے جو اس کے بعد نطفہ گیا، اس کا گوشت، اس کا خون سب اس کی ماں سے آیا، باپ کا تو کوئی حصہ ہی نہیں اس میں. بچوں کی پیدائش میں ہمارا کیا حصہ ہے؟ ہمارا نام دیا جاتا ہے اور ہمارا ایک نطفہ جاتا ہے حلال طریقے، باقی سب تو وہ کرتی ہے نا، تو وہ تو اس کا 99% پارٹ اس کا ہے. پھر اس سے ہونے والی اولاد یہ سمجھو کہ یار بچے پھول ہے تو یہ کاٹے ہیں ساتھ میں، لیکن نہیں، کاٹے چھاٹ کے ہم کو پھول کو لینا ہے، کیسا ہوگا؟ ہاؤ پاسبل نہیں. گلاب کو لینا ہے تو کاٹوں کے ساتھ ہی لینا پڑتا ہے، وہ ایسے ہوتا ہے. آپ کو اگر کمل چاہیے تو وہ آسانی سے نہیں ملتا، آپ کو سب سے گندے پانی میں کمل لگتا، کیچڑ جاؤں پانی کے اعتبار سے وہ پاؤنڈ جب خراب ہوتا ہے جب کمل لگتا. مذاق اگر آپ سمجھ رہے برا تو یہ بھی تو سمجھو، لیکن آپ کو اپنے بچوں ان کی شادیاں کر کتنے آپ ٹینشن میں. اگر یہ مسئلوں سے ہماری قوم امت مسلمہ نکل جائے نا، اگر یہ قوم اتنی ترقی کریں گی. اتنی باصلاحیت میں نے لڑکیاں دیکھا جو کسی کے نکاح میں جاتی بدترین غلام بن جاتی، ان کی صلاحیتیں برباد. امت کا ایسٹ خراب کیا اس ساس بہو کی جگہ. ایسٹ ہے امت، بہت کچھ کر سکتی، بہت کچھ کر سکتی قوم اور کمیونٹی کے لیے. ڈاکٹر سے، انجینئر سے، لائر سے، آرکیٹیکٹ سے، کیا کیا ڈگریاں ان کے پاس ہیں. یہ گھر سے بیٹھ کر بیک اینڈ پر سب کچھ کر سکتی ہے، اپنے قوم کے لیے، خود کے لیے، شوہر کے لیے، بچوں کے لیے. گھر سے بیٹھ سب کچھ ہو سکتا ہے. آج کل تو دنیا انٹرنیٹ کی، بناؤ اور بھیج دو، آن لائن ہو گیا، پہنچ گیا، نقشہ بنانا بنا کے بھیج دیا، فلاں چیز بھیج دی، بات کرو بھیج دو. فزیکل انٹریکشن کی ضرورت بھی نہیں کئی چیزوں کے، ہے نا. تو یہ کیا کچھ نہیں کر سکتے، لیکن یہ ترقیات سب برباد ہو کر اب ہر عورت یہ بولتی میں تو سب سے اچھی ساس ہوں، میں تو اس کو ہتھیلی کے چھالے جیسا رکھی اپنی بہو. یہ سب کے کوٹ. میں کہتا ہوں اصول یہ نہیں، اصول کی طرف جانا. اصول کیا ہے؟ اصول یہ ہے جس کا ایکسیڈنٹ ہوا اس سے پوچھنا پڑے گا مار کتنا لگا، جس کی گاڑی سے لگا وہ یہ نہیں بول سکتا کچھ بھی نہیں لگا، کچھ بھی نہیں لگا. نہیں، گرنے والے سے پوچھنا پڑے گا کیا لگا، اور جو اس کی گواہی اس کو ماننا پڑے گا. ارے وہ چمرخ تو میرے خلاف ہی گواہی دیں گی ہمیشہ، ایسا نہیں. آپ کے حق میں گواہی دینے والے لوگ ہیں، میں جانتا ہوں کون ہے. آپ کی بیٹیاں تو آپ کے حق میں گواہی دیتی، وہ بھی تو لڑکیاں ہیں، وہ کیوں نہیں آپ کے خلاف جاتی؟ یہ کیوں جاری لگی ہے؟ کچھ آپ کو سینس کرنا، آپ کو سمجھنا پڑے، آپ کو لے کر چلو، اس کے بغیر کام نہیں. میں نے دیکھا
सिली समझते ना इंग्लिश में, राई भी नहीं है, राई का पहाड़ तो भी समझ में आता, राई के अंदर भी कुछ तो भी होता होगा ना, वो है राई का कवर है, और उसके बड़े बड़े एवरेज बना दी जाती है, कई एवरेज, बेटा आने तक 5-6 एवरेज बने हुए, क्या हुआ, वो बहू ने ये कर दी, लेकिन बेटा काम से आ रहा है, थका हुआ आ रहा होगा, ये खुद भी थकी हुई कर दी नहीं कुछ तो, लेकिन एवरेज बना के क्यों रख रहे पहले से, आते ये करी वो 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 करी, और सबसे आखिर में खतरनाक रहता तुम्हारे कंट्रोल में से नहीं है, उन्हें अभी ने जलाली बन जाता, मेरे कंट्रोल में नहीं, हमने ऐसा बोल दी, हाँ जलाल में आके कुछ तो भी कर दे रहा। अच्छा, इसको पछतावा भी होता है, क्योंकि मालूम आप रात में यही दोनों लोग एक ही कमरे में एक बिस्तर पे सोते, आदमी जोश में कुछ कर लेता लेकिन फेस नहीं कर सकता। अच्छा, आपको मालूम एक तरफ को आप मुंह बंद कर दो, दूसरी तरफ का आदमी गवाही देता रहे, तो केस कौन जीतेंगे, दूसरा वाले जीतेंगे जिसका मुंह खुला है। एक आदमी को पकड़ ले लड़ मत बोल के दूसरे के हाथ छोड़ देंगे, जिससे लड़ रहा था वो कौन मार खाएगा, जिसके हाथ आपने पकड़ के। लेकिन अब जब ये आदमी अकेले में मिलेंगे आपसे, यार उस दिन मेरा मुंह तो बंद करा दिया, उसका तो नहीं कराया था, मेरी बात तो सुनी नहीं, जब वो पेश करता है ना अकेले में, आप झूठ नहीं बोल सकते अपने आप से, बोलना था वो गलती ठीक नहीं था, उनसे वो चूक, फिर मसला है ना। एक आदमी का हाथ पकड़ लिया बाद में मिलता, यार उस दिन लड़ाई भी हम दो लोगों, तुमने अच्छा किया लड़ाई उठाने के लिए, लेकिन तुमने सिर्फ मेरे हाथ पकड़ा, अब बोलना पड़ता है मेरे से वो गलती, क्योंकि दो लोग तो अकेले मिलेंगे। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं नहीं कह रहा हूँ सास बुरी होती, बिल्कुल नहीं, क्योंकि सास माँ भी होती, सास किसी की माँ भी तो होती, तो मैं क्या कह रहा हूँ, सास जो है ना वो माँ ही रहे, उतनी लायबिलिटी उतनी छूट सबको दे, सब बेटी को जितनी देती उतनी बहू को भी दे, उतनी उससे ज्यादा दे सकती तो दे, क्योंकि अमूमन लोग अपनों से ज्यादा दूसरों का ख्याल ज्यादा है ना। मेहमान आ जाए घर के अंदर तो आदमी खुद नहीं खाता, मेहमानों को खिलाता, मेहमान भी रिश्तेदार है घर में, तो और सगे रिश्तेदार है ना। बच्चे अगर पूछे अम्मी हम भूखे, हम तो सगे तुम्हारे बच्चे, तुमने मेहमानों को खिलाया, तो आप बोलेंगे वो नए वो आए हुए डिजर्व करते हैं रिस्पेक्ट, तो बहू को भी ऐसे तो मामले सुलझे, वरना इससे जो मसाइल हो फिर ये मसाइल आगे बढ़े। मैं तो कई लेक्चर्स में बोल चुका हूँ, उम्मत मुस्लिम अगर सास बहू के मसलों से और खानदानी से रंजिशों से निकलेंगे ना, ये उम्मत के बाद बहुत कारण। वो हदीस को आप याद कीजिए, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं शैतान इस बात से मायूस है कि वो नमाजियों को कभी शिर्क की तरफ ले जाएंगे, खुद की इबादत करा सकते, लेकिन वो इस बात से मायूस नहीं कि इनमें झगड़ा लगाएंगे। तो ये बात सिर्फ दो फिरकों की नहीं है, दो कम्युनिटी की नहीं, ये बात सबकी। वो हमको तौहीद परस्त भी तो हमें झगड़ा लगाए, क्योंकि उसको पता है झगड़ा जो फितना मचाएगा उसकी तौहीद भी खराब। इसीलिए कुछ उलमा लिखते हैं तौहीद के बाद सबसे अहम चीज एक उम्मत के लेवल पर जो है मानो इत्तेहाद। मैं भी कहूंगा तौहीद के बाद सबसे अहम चीज है घर के अंदर भी इत्तेहाद, घर की तरक्की भी इत्तेहाद पे मुनहसिर है। दो लोग लड़ेंगे तो इत्तेहाद तरक्की कैसा होगी घर। अच्छा, कभी ऐसा होता है करंट लीक हो जाता है, तो एक आदमी को अर्ध बनना पड़ता है, एक बोलते सोर्स एक बोलता सिंक, उसने ले लो करंट, आप सभी फेज बन के छोड़ना चालू करेंगे करंट, तो होगा क्या, हो गया एक आदमी गुस्से में करंट रिलीज करे, दूसरा आदमी अर्थ करे डाउन कर, हो गया फिर बात। अब इन्हें भी फेज इन्हें भी फेज इन्हें फेज, एक पिन में तीन है, तीनों फेज लगा दिया आपने, क्या हाल होगा, एक न्यूट्रल रहता है, एक लाइन रहता है, फेज बोलते हो, एक न्यूट्रल और एक अर्थ रहता। अब तीनों फेज लगे हुए, जहाँ लगाएंगे ना डिवाइस भी खराब होंगे और सारी चीजें उड़ जाएंगी, क्योंकि यही होने वाला। तो कभी कोई फेज बन जाए, कोई न्यूट्रल बन जाए, कोई अर्थ बन जाए, इसको गुस्सा आ गया, इन्होंने ले लिया उन्होंने ले लिया, चलो ठीक, एक समझा रहा और एक नहीं जान दे, उसको लेते जा, कुछ ना कुछ करना होगा, तो वो खुशियाँ वो बहार वो शादी नेमत नजर है। वरना फिर शादी बोले तो क्या शादी बर्बादी, शादी ये शादी, कितनी बुराई शादी के बारे में लोग करते हैं, वो इसलिए नहीं करते, वो जो तजुर्बात है ना, वो तजुर्बात बहुत